يقول مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم واستنصروني فلا أنصركم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے دنیا کی آخرت کی دونوں جہانوں کی ساری کامیابیاں، انسانوں کی جنات کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا دین نازل فرمایا۔ پورا دین زندگیوں میں آ جائے، پوری کامیابی مل جائے، اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی محنت کو ذریعہ قرار دیا۔ جب یہ انبیاء علیہ السلام والی دعوت والی محنت زندہ ہوگی تو پورے عالم میں اللہ پاک پورے دین کو زندہ فرمائیں گے۔ اس محنت کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے، وہ آ کر محنت فرماتے تھے، ان کی محنت کو اللہ پاک قبول فرماتے، لوگوں میں ایمان اعمال کا شوق جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ پھر نبیوں کو تکلیفیں بھی دی گئی، لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، وہ برداشت کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو بہت تکالیف اٹھانی پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے متعلق بہت قربانیاں دینی پڑی۔ فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اس محنت کے لیے اللہ پاک نے نبیوں سے قربانیاں دلوائی۔ انبیاء علیہ السلام آ کر محنت فرماتے تھے، لوگ ان کی جان کے دشمن ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ہدایت کی پیاس میں لوگوں کے مارے پیچھے پھرتے، اللہ کی طرف بلاتے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا، چل کر جاتے تھے، ایک کے پاس چل کر جاتے تھے، بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے۔ ایک ہوتے طلب پہلے سے انسان میں موجود ہو، وہ تو سیکھنے کے آ جائے گا، لیکن ایک ایسا طبقہ ہے امت کا جس میں طلب ہی نہیں ہے، نہ ہدایت یافتہ ہے نہ ہدایت کی طلب ہے۔ ایسے لوگوں میں جا کر محنت کرنا، ان کی منت سماجت کرنا، ان کو اللہ کا تعارف کروانا، اللہ کی طرف بلانا، یہ نبیوں والی محنت ہے۔ اس کے لیے تمام نبیوں نے آ کر قربانیاں دی، اور پھر لوگوں کے پاس جا کر کوئی اسے اجرت نہیں مانگتے تھے۔ ہم تمہارے پاس آئے ہیں لہٰذا ہمیں کچھ چندہ دے دو، ہمیں کوئی خرچہ پانی دے دو، نہیں، ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، ہم تو اللہ کے لیے بلاتے ہیں اور اللہ سے ہی اجر لیں گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ختم ہونے والا ہے اللہ کے پاس سے وہ باقی رہنے والا ہے، اس لیے جو باقی رہنے والا ہے وہاں سے لیں گے۔ ہر نبی کے انعام، ہماری محنت، ہماری دعوت والی نبیوں کی محنت کے اندر یہ ہے، ہم بھی چل کر لوگوں کے پاس جائیں گے، ایک کے پاس جا کے سمجھانا، ایک کو دعوت دینا، ان کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرنا، یہ نبی والی طرز ہے۔ اس لیے ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائی ہیں۔ بکری پتلا دبلا جانور ہوتا ہے، دوڑتا بھاگتا زیادہ ہے، اور اپنے مالک کو تھکاتا ہے۔ اگر تھک جائے اس کے پیچھے بھاگتا تو مارنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، اب جگہ ہڈی اور نازک ہڈی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ بھاگا، اس کے پیچھے یہ بھی دوڑے، آدھا دن یہ دن کا کچھ حصہ اس میں لگ گیا، اور جب اس کو پکڑا نہ مارا نہ ڈانٹا، کیا کہا، تو خود بھی تھکا مجھے بھی تھکایا۔ نبیوں کے اندر شفقت ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اپنی امتوں کو جوڑنا یہ بکریوں کے ذریعے سے اللہ نے سکھایا۔ بکریوں کو جمع کرنا مشکل کام ہوتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر محنت فرمائی۔ آپ ایسے دور میں تشریف لائے کہ کوئی جانتے ہی نہیں تھا،
دین سے ناواقف تھے، اور کافی عرصہ گزر چکا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ایسا زمانہ کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ نے محنت فرمائی، آپ کی محنت کی برکت سے اللہ نے ایک فضا بنائی۔ آپ مکے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری بات کو سنے گا؟ کوئی سنتا ہی نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کے پیچھے جاتے۔ ایک قبیلے والوں کے پاس گئے، اس زمانے بھی لوگ حج کے لیے آتے تھے، جیسے آج کل حج کے لیے جاتے ہیں، قبائل آتے تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ ٹھہرا کرتے تھے، خیمے لگاتے تھے۔ تو وہ حج کے موسم میں لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ قبیلہ بہت بڑا ہے، آپ اس سے ذرا بات کریں جا کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور قبیلے والوں کے پاس ان سے پوچھا تمہارا کون سا قبیلہ ہے؟ کہنے لگا ہم بنو عامر کے لوگ ہیں۔ بنو عامر کی کون سی شاخ ہے؟ کہ بنو ساسا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری تعداد کتنی بڑی ہے؟ کہنے لگا ہماری بہت بڑی تعداد ہے، ہم بہت سارے حج کے لیے آئے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارے علاقے میں تمہارا رعب کیسا ہے، دبدبہ کیسا ہے؟ کہنے لگا ہمارا بہت بڑا رعب ہے، اور ہمارے علاقے میں کوئی ہم سے پوچھے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی داخل ہو ہم سے پہلے پوچھے گا پھر داخل ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی آگ جلائی ہو، اس پر آگ ہاتھ سینک لے تو بھی ہم سے پوچھ کر ہاتھ سینک سکتا ہے۔ کس چیز کو ہاتھ لگانا چاہے گا پہلے ہم سے پوچھے گا پھر اس چیز کو ہاتھ لگائے گا، اتنا ہمارا رعب ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے علاقے میں چلا جاؤں؟ اندازہ فرمائیے کہ رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش فرما رہے، کیوں؟ تاکہ امت کو ہدایت مل جائے۔ امت کی ہدایت کے لیے اتنے بے چین ہیں، امت کی ہدایت کے لیے اتنا آپ بے چین ہیں، لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ مجھے، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، تاکہ میں اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچا سکوں۔ قبیلے والوں نے کہا آپ کا تعارف کیا ہے؟ کیونکہ انجان تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا، میں قریشی خاندان میں سے ہوں، مکہ کا رہنے والا ہوں، بنو ہاشم میں سے ہوں، اور میں اللہ کا رسول بھی ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اور میں اس کلمے کی دعوت دیتا ہوں، تم بھی میرے کلمے کو قبول کر لو، دنیا آخرت کی عزت تمہیں مل جائیں گی۔ اگر تم میرے دعوت کو قبول نہیں کرتے تمہاری مرضی ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ اوروں کو دعوت دوں، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤں۔ تو قبیلے والوں نے کہا ٹھیک ہم آپ کو لے جائیں گے۔ آپ تشریف فرما ہو گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں ان کا سردار آیا، بحیرہ الفراس، وہ سردار آیا، اس نے آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اچھا کچھ ساتھی تھے، کچھ ساتھی باہر گئے ہوئے تھے، تھوڑے سے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب سردار نے کہا کہ میں اجنبی آدمی کو تمہارے پاس بیٹھے ہوا دیکھ رہا ہوں، یہ اجنبی آدمی کون تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہے؟ جس کو میں جانتے نہیں، کیونکہ سب سردار کو جانتے تھے اور سردار سب کو جانتا تھا۔ تو انہوں نے پھر تعارف کروایا، یہ کہتے ہیں کہ میں قریشی مکہ کے رہنے والا ہوں، قریشی خاندان میں سے ہوں، اس کی ایک شاخ ہے بنو ہاشم، اس میں سے میں ہوں، اور میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اس کلمے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو سردار نے پوچھا تم نے کیا جواب دیا؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے کہا مرحبا، ہم آپ کو لے جائیں گے ساتھ۔ پھر سردار نے کہا ان سے تم پوچھو کہ جو کلمے کی دعوت تم ہمیں دے رہے ہو، یہ تمہاری دعوت کو تمہارے خاندان والوں نے قبول کر لیا؟ تمہارے علاقے والوں میں قبول کر لیا؟ بڑا اونچا خاندان ہے، قریش مکہ بہت مشہور تھے، تو قریش مکہ نے تمہاری بات کو مان لیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جھٹلانے والے میری دعوت کو میرے اپنے قبیلے والے، وہ میری دعوت کو نہیں جانتے،
وہ میری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ سردار نے کہا دیکھو ان کے قبیلے والے ان کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اگر ان کی بات میں کوئی بھلائی ہے تو قبول کر لیتے ہو، لہٰذا تم نے جو فیصلہ کیا ہے نا ساتھ لے جانے والا، نعوذ باللہ یہ فیصلہ بڑا غلط کیا، اور تم اس کو واپس کرو۔ تم اگر لے گئے تو پورا جزیرہ عرب تمہارا مخالف ہوگا، ایک کمان سے تم پر تیر برسائیں گے، نہ میں برداشت کر سکتا ہوں نہ تم برداشت کر سکتے ہو، لہذا واپس کرو، اپنے فیصلے کو واپس کرو۔ اور پھر سردار نے کہا دیکھو جتنے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، جتنے لوگ حج کے لیے یہاں موجود ہیں، اور یہاں سے جب جائیں گے تو یہاں سے کچھ سوغات لے کے جاتے ہیں، چیزیں خرید کر لے کے جاتے ہیں، یہ اس زمانے سے یہ چلی ہوئی یہ بات، آج بھی لوگ لے کر آتے ہیں۔ تو جتنے لوگ یہاں سے چیزیں لے کر جائیں گے، نعوذ باللہ سب سے بری چیز تم لے کر جاؤ گے اپنے ساتھ، یعنی حضور کو ساتھ لے کے جانا۔ پھر متوجہ ہوا حضور کی طرف سردار اور کہا کہ تم میرے قبیلے کے درمیان میں نہ ملتے نا مجھے، پھر میں یہ کرتا اور وہ کرتا، فوراً چلے جاؤ اپنے میرے قبیلے کے درمیان میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اونٹنی پر سوار ہو گئے، اس ظالم نے اونٹنی کو لکڑی ماری پیچھے سے، اونٹنی بد کی زمین پر آ گئے۔ یہ تکالیف نبیوں کو آیا کرتی ہیں، امام الانبیاء کو تکلیف آئی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی قربانیاں دیں، دین کی خاطر کتنی مشقتیں برداشت کی، پھر آپ نے جو ہے جماعتیں بنا کر پوری دنیا میں پھیلائی، پوری دنیا میں بادشاہوں کے پاس، علاقوں کے پاس، قبیلے والوں کے پاس آپ نے دعوت نامے جاری فرمائے، تو جماعتیں 150 سے زیادہ جماعتیں آپ نے روانہ فرمائی، چند ایک میں خود تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے ہر جماعت کے ساتھ میں جاؤں، ہر لشکر کے ساتھ میں جاؤں، میرے دل چاہتا ہے، لیکن میرے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو اپنے ساتھ زیادہ راہ نہیں رکھتے، توشہ نہیں ہے، سوار ہونے کے لیے سواری نہیں ہے، اور ہمارے پاس بھی نہیں، ہم ان کو دے دیں، لہذا اگر میں چلا گیا اور یہ گھروں میں بیٹھے رہے تو ان پر بہت مشقت آئے گی، بہت بھاری گزرے گا کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں اور لوگوں کے دعوت کے لیے اور گھر سے بے گھر ہو کے، یہ ان کو برداشت نہیں ہوگا، تو اس لیے میں سفر سب کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے دین کے لیے مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی قربانیاں دی، ہر طرح کے فیصلے کر لیے، ہر طرح کی انہوں نے آفر کر دی کہ تم یہ لے لو، مال چاہتے ہو تو مال لے لو، حکومت چاہتے ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ سربراہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو 10 قریش کی لڑکیاں آپ کے سامنے لے آتے ہیں، آپ نکاح کر لیں، اگر آپ کو سحر ہو گیا ہے ہم آپ کا علاج کرنے کو تیار ہیں، جسمانی تکلیف ہے اس کے بھی علاج کے لیے تیار ہیں، لیکن جو کلمہ تم بول رہے ہو یہ چھوڑ دو۔ اس پر آپ نے کہا فرمایا نہ مجھے سحر ہے نہ مجھے بیماری ہے، مجھے تو ایک ذمہ داری اللہ نے دی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے حبیب آپ کو جو حکم دیا جس کو آگے پہنچاؤ۔ ایک جگہ فرمایا اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں فرمایا کہ تم آسمان میں چلے جاؤ اور سورج میں سے ٹکڑا توڑ کر لے آؤ انگارے کا، اور یہ مشکل کام ہے، ایسے میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت کو چھوڑ دوں، تو دعوت میں دے رہا ہوں اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ چوراہے پہ دعوت دے رہے ہیں، ذی المجنہ بازار میں چوراہے پہ کھڑے ہوئے، مٹی اڑ رہی ہے اور صبح سے دعوت دینی شروع کی، کپڑوں پر مٹی پڑ رہی ہے، چہرے اندر پر مٹی پڑ رہی ہے، اور مزید لوگ بھی مخالف مٹی اٹھا کر آپ پر پھینکتے جاتے ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں، دعوت دے جا رہے ہیں، صبح سے اشراق کا وقت ہو گیا، چاشت کا وقت ہو گیا، سورج سر پر آ گیا، ایک لڑکی بہت خوبصورت
پیالے میں پانی لے کر حضور کے پاس آئی، حضور نے اس ہاتھ سے پانی لیا، چہرہ انور کو دھویا اور آپ نے نوش فرمایا۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ یہ آپ کی بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، کتنی مشقت، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہوں کا معافی کا وعدہ فرمایا، امام الانبیاء ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی محنت کے لیے، اسی دعوت والی محنت کے لیے، اسی نبی والی محنت کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو بھی قبول کر لیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے میری آپ کی، اللہ نے اس مبارک محنت کے لیے۔ یہ کیوں؟ ختم نبوت کی برکت سے۔ اب کوئی نبی آئے گا نہیں، اللہ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اپنا قاصد نہ بھیج دیں۔ اللہ نے اس امت کو شرف بخشا، نبی تو نہیں لیکن نبی والی ذمہ داری اللہ نے اس امت کو۔ قیامت کے دن کرسیاں لگیں گی، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کرسیاں لگیں گی، ان کے پیچھے نبیوں کی طرح اور کرسیاں ہوں گی۔ فرق کیا ہوگا؟ ان پر مہر نبوت ہوگی، اس پر مہر نبوت نہیں ہوگی۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو دین کے لیے نبیوں کی طرح پھرتے تھے، گھر سے بے گھر ہو کر پھرتے تھے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے اپنے آرام کو چھوڑتے تھے، راحت چین سکون آرام کو چھوڑ کر مشقتوں میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم آئے، اس محنت کو سیکھنا ہے اور پھر موت تک کرنا ہے، کرتے کرتے سیکھنا بھی ہے اور سیکھتے سیکھتے مرنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہمیں نکالا ہے، ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے۔ یہ امت اخرجت للناس ہے، اور پھر اللہ پاک نے اس امت کو شرف بخشا، آنے میں سب سے بعد میں اور جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے جنت میں جائیں۔ اس محنت کو سیکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہترین امت کہنے کا حقدار ہے وہ آدمی جس کام کو کرتا ہے، جو نہیں کرتا اس کو حقدار نہیں اس بات کہنے کا ہم خیر امت میں سے۔ تو اس محنت کو سیکھنا ہے، اوروں کو سیکھنے پر تیار کرنا ہے، اس لیے جماعتیں جاتی ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور پھر واپس آ کر اس کی کارگزاری کیا کیا، کیسے اعمال کیے، اعمال کی کارگزاری۔ ایک یہ سفر نامہ سنانا، سفر نامہ نہیں، کام کے اندر جو اعمال کیے، سفر میں جو اعمال کیے، یہاں سے گاڑی میں بیٹھے، وہاں اتر کے ناشتہ کیا، پھر نماز پڑھی، اگلا سفر کیا، یہ سب سفر کرتے ہیں، گاڑی میں کرتے ہیں، ناشتے بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ جو دعوت والے اعمال راستے میں کیے، تعلیم کرائی، دعوت دی، سنت طریقے سے ہم نے سفر شروع کیا، کون کون سی دعاؤں کا اہتمام کیا، یہ سنانے کی چیز ہوتی ہے۔ یہ سنانا چاہیے، کوئی ہمارا ہی کام نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جماعتیں رخصت ہوتی تھی، لشکر جاتے تھے، واپس آ کر حضور ان سے اعمال کی کارگزاری سنا کرتے تھے۔ ایک لشکر حضور نے روانہ فرمایا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ذمہ دار بنایا۔ سخت سردی کا زمانہ تھا، وہ جماعت چلی، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت، سخت سردی کا زمانہ، تو صحابہ نے اپنے اپنے خیموں کے سامنے آگ جلائی، سردی سے بچنے کے لیے آگ جلائی۔ امیر صاحب نے حکم دیا بھئی آگ بجھا دو، بہت اچھا، سب نے بجھا دی، اور بڑے بڑے کبار صحابہ ان کے ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ، حضرت بکر جیسے صحابہ ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے حضرت بکر کے پاس اور کہا کہ ابو بکر یہ کیا بات ہے، سخت سردی کا زمانہ ہے، ہم نے ہاتھ سیکنے کے لیے آگ جلائی ہے۔ امیر صاحب نے کہا بجھا دو، کہا بھی ہمارے امیر ہیں جی، ہم نے تو امیر کی بات ماننی ہے، ذمہ دار کی بات ماننی ہے، ذمہ دار کی بات ماننی ہے، عقل مانے یا نہ مانے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اگر سمجھ میں آ گئی تو ذمہ دار کی بات مان لی، تو کیا مطلب، ہم نے تو اپنی عقل کی مانی، اپنی سمجھ کی مانی۔ جب تک کہ امیر صاحب کوئی ناجائز حکم نہ دیں،
شریعت کے خلاف حکم نہ دیں۔ اب آگے جا کر امیر صاحب کو نہانے کی حاجت ہو گئی، غسل جنابت ہو گیا، واجب ہو گیا غسل جنابت۔ اب امیر صاحب نے تیمم کیا اور جماعت کرا دی، امامت کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ابو بکر کے پاس آئے کہ ابو بکر یہ کیا بات ہے کہ امیر صاحب نے غسل نہیں کیا اور امامت کروا دی تیمم کر کے؟ کہا کہ وہ ہمارے امیر ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں، ان کی بات ماننی ہے۔ چنانچہ سفر ختم ہوا، صحابہ واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی کارگزاری سنی تو اس میں اس کا تذکرہ ہوا کہ جی آگ بجھوا دی اور غسل کے بغیر نماز کروا دی۔ آپ نے بلایا، یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ سخت سردی کا زمانہ تھا اور آگ جلائی تو ہمارے برابر میں دشمن کا پڑاؤ تھا، ہمارے برابر میں دشمن نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، اندھیری رات تھی، اور اگر میں آگ نہ بجھواتا تو اس کی روشنی میں دشمن کو ہماری تعداد کا اندازہ ہو جاتا، کتنی تعداد ان کی، اور ان کے سامنے ہماری تعداد آ جاتی، ان کے حوصلے بلند ہو جاتے۔ میں نے اپنی تعداد کو چھپانے کے لیے وہ آگ کو بجھوا دیا، اور میں اچھا کیا تو نے، بہت اچھا کیا۔ پھر آگے تو نے بغیر غسل کے نماز پڑھا دی۔ یا رسول اللہ سردی بڑی شدید پڑ رہی تھی اور میرا مزاج ایسا ہے کہ سخت سردی میں غسل کروں تو میرا جسم اکڑ جاتا ہے اور میں مرنے کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اتنی شدید سردی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ میں غسل کیا تو میں مر جاؤں گا، اور جو ذمہ داری آپ نے دی ہے یہ فوت ہو جائے گی۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا۔ تو صحابہ کے دستور تھا کہ حضور سے آ کر بتاتے تھے، کارگزاری سناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک لشکر روانہ کیا روم کی طرف، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اس کے لشکر کے ذمہ دار بنا کر بھیجا، بڑے خوبصورت نوجوان صحابی تھے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تو ملک روم کے بادشاہ نے، طاغیہ اس کا لقب تھا، اس نے پورے لشکر کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ امیر صاحب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا، بہت لالچ دیا۔ یہ انکار کرتے رہے، ہونے ایمان، اصل ایمان ہے انسان کا، ایمان کی قیمت کیا انہوں نے بتا دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ملک روم کی آدھی بادشاہت تیرے نام کر دوں گا، اور تو اسلام چھوڑ دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ملک روم کے بادشاہت کی بات کرتا ہے، آدھی نہیں پوری بادشاہت مجھے دے دے، اور اپنے ساتھ والے ملک عرب کی پوری بادشاہت مجھے دے دے، عرب کی پوری بادشاہت، ملک روم کی پوری بادشاہت، اور مجھے کہے کہ پلک کے جھپکنے تک میں ایمان چھوڑ دوں تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے کہ پلک کے جھپکنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، اس سے بھی کم لگتا ہے، تو اتنی دیر کے لیے ایمان چھوڑ دوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ ایمان کی قیمت بتا دی، کتنی قیمتی انسان کے سرمایہ، کتنا قیمتی ایمان۔ 1 ذرہ ایمان کا بچا کر لے گیا، 1 ذرہ، اس دنیا سے 10 حصے زیادہ جنت ملے گی، اللہ پاک دیں گے، 10 حصے بڑی جنت ملے گی اس ساری دنیا سے، 1 ذرہ ایمان پر۔ اور جن کا ایمان پہاڑوں کے برابر ہو، جن کے ایمان بہت زیادہ ہو، ان کو کتنا ملے گا؟ اب بادشاہ نے سوچا یہ تو مانتے نہیں، کہا کہ اچھا اب اس کو ڈراؤ۔ باطل والوں کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا ڈر یا لالچ، یا ڈراتے ہیں یا لالچ دیتے ہیں۔ پہلے لالچ دیا، نہ مانے، اب ڈرا رہے، میں تمہیں سولی چڑھا دیں گے، تمہیں تیل میں ڈال دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، کہا جو تیرا دل چاہے کر لے، اس کو سولی پر لٹکا دو، اس کے دائیں بائیں تیر چلاؤ، اس کو لگے نہ ڈراؤ، لیکن یہ نہ ڈرے۔ پھر کہا اس کو پانی گرم کر کے دیگ میں ڈال دو تاکہ یہ ختم ہو جائے۔
اب لے جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، رونے لگے۔ تو بادشاہ کو اطلاع ملی کہ جی وہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ میرے پاس۔ جب بلایا اور کہا کہ میں تمہیں نہیں کہا تھا اسلام چھوڑ دو، مزے کرے گا میرے ساتھ، بادشاہ کا حکمرانی کرے گا، میرے ساتھ تخت پہ بیٹھے گا۔ انہوں نے سمجھایا کہ بادشاہ میں موت کے ڈر سے نہیں رویا ہوں، ابھی مجھے ڈالا جاؤں گا، میرا جسم بکھر جائے گا پانی میں اور میری روح نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس لیے نہیں ڈر رہا میں، اس لیے رویا نہیں ہوں میں تو اس لیے رویا ہوں آج اللہ کے نام پر جان دینے کا وقت آ گیا، اللہ نے آج جان مانگی، اللہ کے لیے قربان ہونے کا وقت آ گیا، کاش ہزاروں جانیں میرے پاس ہوتی، ہزاروں جانیں بار بار اللہ کے راستے میں شہید کیا جاتا، مجھے ختم کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر شہید کیا جاتا، پھر مجھے پانی میں ڈالا جاتا، بار 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 ہزاروں دفعہ مجھے قربان کیا جاتا۔ حق تو یہ تھا اللہ کا کہ میں بار بار قربان ہوتا، اب میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، ابھی ڈالا جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، بس مسئلہ ختم ہو جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اب بادشاہ نے سمجھا، اچھا اب بادشاہ کو سمجھ میں آئی۔ پھر بادشاہ نے تھک ہار کر کہا اچھا ایسے کرو تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو، پیشانی کو چوم لو، پھر کیا ہوگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو امیر صاحب نے کہا مجھے چھوڑو گے یا میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے؟ کہ چلو تمہارے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے، تمہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ اب دل نہیں چاہتا تھا کہ کافر کی ناپاک پیشانی کو چومے، لیکن اپنے ساتھیوں کی جان بچ جائے گی۔ امیر صاحب کی جو ذمہ داری ساتھیوں کو خیر عافیت سے واپس پہنچا دے، تو اب دل نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور حضرت عمر ان کی شکل سے پہچان لیا، ان کے چہرے پر ناگواری ہے، کیوں ہے؟ اس نے بوسہ دیا تھا۔ مسجد میں جمع کیا، صحابہ بھی جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ میں ہر مسلمان کو حکم دیتا ہوں کہ باری باری اٹھے اور عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دے، اور میں سب سے پہلے میں دیتا ہوں۔ تو پیشانی کو بوسہ دیا، پھر سارے مسلمان کھڑے ہو گئے، ایک ایک کر کے سب نے بوسہ دیا، اس سے ناگواری کے آثار چہرے سے ختم ہو گئے۔ تو کارگزاری جو ہے یہ سنت عمل ہے، خلفاء راشدین کے زمانے میں کارگزاری ہوتی تھی۔ وہ جو مچھلی والا واقعہ حضور نے سنا کہ عنبر مچھلی سے اکرام کیا اللہ پاک نے اپنے بندوں کا، وہ حضور نے اس مچھلی سے نوش بھی کھایا بھی، نوش بھی تو یہ کارگزاری عمل آج کے نہیں ہے۔ اور کارگزاری سے مقصود کیا ہے؟ تاکہ کام صحیح نہج پر رہے۔ کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے کارگزاری سناتے رہیں، تاکہ جو کام کرنا چاہیے تو نہ کر سکے وہ کرنا شروع کر دے، اور جو نہ کرنا، جو نہ نہیں کیا کرنا چاہیے تو وہ بھی کر۔ یہ کارگزاری سب کے لیے۔ جماعتیں تو بہت ساری ہیں، اب ان میں چند ایک جماعتوں کی کارگزاری ہوگی پھر ختم ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن جو آنے والے کارگزاری سنانے کے لیے سب کو اس کا اجر مل جائے گا۔ کارگزاری 3 چیزوں کا نام ہے۔ ہم نے کیا اعمال کیے، اپنے اعمال کی کارگزاری۔ دوسرا اپنے ساتھیوں پر کیا محنت کی، اور تیسرا بستی والوں پر کیا محنت کی۔ ان 3 اعمال کے اندر کارگزاری ہماری ہو تو اس سے انشاءاللہ سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، سنانے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو جو جماعت اللہ کے راستے سے واپس آئی ہیں، چاہے وہ اندرون سال کی جماعتیں ہیں، چاہے وہ بیرون سال کی ہیں، 7 مہینے کی ہیں، چھوٹی تشکیلوں سے واپس آئی ہیں، یا اپنے مراکز سے تشکیل کر کے راستے میں کام کر کے آج یہاں پہنچے ہیں، اور جو مہمان بھی ساتھ ہیں، جو بھی ہیں، تو کارگزاری سنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری وجہ سے کوئی اصول سامنے آ گیا، ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اسی جماعتیں آئی ہیں، ذرا تشریف لے آئے کہ ساتھی ان کا، تاکہ کارگزاری کا عمل شروع کر دیں۔ آ جائیں ساتھی ماشاءاللہ، اور آ جائیں، وقت ماشاءاللہ کافی ہے، کچھ جماعتوں کارگزاری ہو جائے گی۔ آ جائیں ساتھی، جماعت آج واپس آئے ہیں، آ جائیں، کارگزاری کا امتحان نہیں ہے، سو جو کیا وہ سنانا آ کے بس، اور آ جائیں ساتھی ماشاءاللہ۔
اور آ جائے اور آ جائے آ جائے ماشاء اللہ. یہ بہت جماعتیں بہت ساری آج آئی ہیں. 200-250 جماعتیں آئی ہیں. تو جماعتیں جتنی آئی ہیں کچھ تو آ جائیں یہاں ماشاء اللہ. چلو جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہماری جماعت کا تعلق ملتان سے ہے اور 8 ساتھیوں پر مشتمل ہماری جماعت تھی اور 7 مہینے کی ہماری تشکیل تھی اور ہم نے انڈونیشیا میں کام کیا تھا. پہلا چلہ پورا ہونے کے بعد احباب نے ہم سے آخری یعنی کہ خطبہ دیا یا آخری یعنی کہ جماعت کو روانہ کیا. جی جماعت کو روانہ کیا تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ لوگ نا لاہور چلے جائیں بلال پارک. آپ کی ترتیب بلال پارک والے بنائیں گے. تو پھر ہم بلال پارک گئے تو ہم نے ان کو بتایا کہ ایسے ہم نے ملائیشیا جانا. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ٹھیک ہے آپ کی ترتیب ہم لوگ بنا رہے ہیں اور اس وقت 17 جماعتیں جو ہے نا وہ رکی ہوئی ہیں. تو ہم نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, انشاءاللہ ہم جو ہے نا اللہ سے دعا مانگیں گے, اللہ آسانی فرمائیں گے. تو ہمارے ساتھی ماشاءاللہ بہت اعمال والے ساتھی تھے. اللہ سے ہم نے خوب رات کو رو رو کر دعائیں مانگی. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ الحمدللہ سب جماعتوں کے تھوڑا تھوڑا کر کے ویزے آتے رہے. تو ہم نے تقریباً 90 دن جو ہے نا 75 دن کام ہم نے لاہور میں کیا. اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارا ویزا بھی آ گیا. تو پھر ہم لوگ کراچی چلے گئے. کراچی سے ہماری فلائٹ تھی سری لنکا کے راستے ہم لوگ ملائیشیا چلے گئے. ملائیشیا ہم نے 2 مہینے کام کیا اور وہاں پر الحمدللہ بہت اچھا اللہ نے ہم سے کام لیا. یہ چیز بڑوں سے سنی تھی کہ جس جماعت میں جوڑ ہوتا ہے اللہ اس سے کام لیتے ہیں. یہ چیز ہمارے امیر صاحب دہراتے رہتے تھے اور روزانہ دوسرے دن اس کا مذاکرہ ہوتا تھا. الحمدللہ جماعت میں جوڑ بہت تھا تو اللہ نے کام بھی بہت لیا. وہاں پہ کچھ تھوڑی مشکلات بھی تھیں اور آپ کو پتہ ہی ہوگا سارا, لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود اللہ نے بہت اچھا کام لیا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ خوشخبریاں ہی جماعتوں کو ملیں گی. تو ہم نے وہاں پر تلنگانوں میں ہماری تشکیل تھی اور وہاں پر ہم نے الحمدللہ 15 دن کے حساب سے وہاں پر ہم نے جو ہے نا تشکیلیں تھیں ہماری, ہم نے وہاں پر کام کیا اور اللہ کے فضل سے ایک جماعت نقد ساؤتھ افریقہ کے لیے اللہ پاک نے نقد تیار کروائی. ان کی جو کمی تھی وہ ہمارے ساتھیوں نے گشتیں ملاقاتیں کر کے اس کو پورا کیا اور اس کے بعد انشاءاللہ انہوں نے 20 جنوری کو نا انہوں نے فلائی کرنا تھا ساؤتھ افریقہ کے لیے. اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک جماعت الحمدللہ سہروزی کی نکلی. وہاں پہ خروج ذرا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ کہ محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. ساتھی صبح گشت اگرا کرتے تھے, ظہر تک ملاقاتیں کرتے تھے. خیر ایک جماعت الحمدللہ وہاں سے نکلی اور انہوں نے سہروزہ ہمارے ساتھ ہی لگایا. تو ہم نے ان کو بتایا بھائی ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے, اس کے بعد 2 دن کے لیے ہم آپ کی تشکیل آگے کر دیں گے. وہ کہنے لگے, وہاں کے جو 4 مہینے کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے یہ پہلی دفعہ تو نکلے اور ہمارے جو ہے نا ملائیشیا میں یہ اصول ہے کہ جو آدمی پہلی دفعہ نکلتا ہے نہ تو ہم اس کو عمومی گشت میں لے کے جاتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا ہم اس سے کوئی عمل کراتے ہیں, بس اس کو یہ دکھاتے ہیں بھی تبلیغ کا کام ایسے ہے. خیر ہم نے مشورہ کیا کہ بھی اب کیا کریں. تو پھر ہمارے امیر صاحب نے پوری جماعت سے مشورہ کیا. ہم نے کہا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم ان کو نا 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھیں. پھر ان کے اور بھی لوگ آ گئے, ان کا نہیں یہ پہلی دفعہ جماعت نکلی ہے, اس کو تو آپ کو جو ہے نا اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا. پھر دوسرے یہ کہ ہم کیونکہ گشت ملاقاتیں زیادہ کرتے تھے تو جب ہمارا اگر صبح ٹائم نہیں ملتا تو ہم ظہر کے بعد تعلیم کراتے تھے. تو پھر وہ ان کی اپنی زبان ہے ملائی, اس میں تعلیم کراتے تھے. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم ظہر کے بعد تعلیم کرائیں گے. تو وہ کہنے لگے جی ہمارا ایک اصول ہے, ہم ظہر کے بعد کبھی بھی تعلیم نہیں کرتے, ہم آرام کرتے ہیں. پھر ہم نے مشورہ کیا, اس کے بعد خیر ہم نے ان کو آرام کرا دیا. پھر ہم نے ان سے کہا کہ اگلے دن جو ہے نا تعلیم کا حلقہ صبح 10 بجے آپ کا بھی لگے گا, ہمارا بھی لگے گا. ان کا پھر علیحدہ حلقہ لگا, پھر ہمارا علیحدہ لگا. ظہر کے بعد انہوں نے آرام کیا, ہم لوگ گشتوں پہ نکل گئے. تو وہاں پر یعنی کہ کام جو ہے نا بڑی احتیاط سے کرنا پڑتا ہے اور کچھ جگہ رکاوٹیں بھی تھی. ساتھی اللہ کی طرف رجوع ہوئے, ماشاءاللہ راستے کھلتے چلے گئے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم ایک مسجد میں چلے گئے تو انہوں نے کہا جی مسجد میں آپ نہیں ٹھہر سکتے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں. پھر وہ جو مقامی احباب تھے ہم ایک اور مسجد میں لے گئے.
وہاں گیا، ان کا جی آپ نے ٹھہر سکتے ہیں. اور وہ بیچارے اتنے شرمندہ ہو رہے تھے کہ نہیں یار دیکھو آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا پاکستان میں. کوئی ایسی بات نہیں، ہم پاکستان سے، ہمارے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد تیسری مسجد ہم لوگ گئے، وہاں پر اللہ کا کر رہا ہے ایسا، کہا ٹھیک ہے جی آپ کام کریں. پھر اس کے بعد جو اگلی مسجد میں ہم نے جانا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کری، جو وہاں کا چیئرمین تھا نا، اس نے ہمیں کہا جی یہ چابی لو اور یہ اسی لگے میں 8 لو، ان کو چلائیں، آپ نے یہاں کام کرنا ہے. یعنی کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے اور رات کو روتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کے آنسو کی قدر کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو راستہ کھلا ہے نا ہمارے لیے، ہم نے 18 مساجد میں کام کیا اللہ کی مہربانی سے، اور 18 کے 18 مساجد پھر آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو پہلے آئے تھے بس وہی رکاوٹ تھی، اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں آئی. پھر اس کے بعد وہاں پر ہم نے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں اجتماع تھا، اس کی محنت بھی ہم نے کری ماشاءاللہ. تو اللہ کا کرنا ایسا، وہاں پہ نا 2 جوڑے مستورات کے تیار ہوئے، اور وہ یہاں پر جو ہے نا 40 دن لگا کر واپس گئے. وہ ہم وہیں تھے کیونکہ ہم نے 60 دن وہاں پہ کام کیا تھا. وہ ملے، بہت خوش ہوئے ہمارے سے. اس کے علاوہ وہاں سے 7 ساتھی اور تیار ہوئے ہیں چلہ لگانے کے لیے ہے، اور 2 ساتھی ایسے تھے جنہوں نے یہاں پر 4 مہینے کر دیے. وہ چلہ لگا کے جو گئے نا ساتھی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی وہ رسولی بھائی اور دوسرے بھائی نے 4 مہینے کر دیے. کل ہم لوگ کراچی سے پہنچے نا یہاں پر، تو اتفاق سے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے. وہ ہمیں دیکھ کے بڑا خوش ہوئے. تو ہم نے ان سے پوچھا کیسا لگا پاکستان میں کام کرنا. ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ رونے لگے، کہنے لگے یار ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تبلیغ کا کام ہوتا کیا، اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ بہت کام ہوتا ہے، بڑا اکرام ہوتا ہے. یہ ہماری مساجد کے اتنے بڑے بڑے مجمع دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے. تو اب وہ 28 جنوری کو ان کی فلائٹ ہے، وہ کراچی سے واپس جائیں گے. تو اللہ کی مہربانی سے خروج بھی ہوتا رہا اور کام بھی چلتا رہا. اس کے بعد 2 مہینے سے زیادہ ہمیں ویزا نہیں ملا، اور احباب نے ہمیں روانہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ویزا نہ بڑھے نا آپ کا، تو آپ نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا اور کوئی غلط کام نہیں، واپس آ جانا. تو ہم لوگ واپس آ گئے. کراچی آ کر ہم نے ان کو پوری کارگزاری سنائی. کراچی والے کہنے لگے آج آپ آرام کریں، اور ہم جو ہے نا رائیونڈ والوں کو جو ہے نا فیکس کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ لگے آپ نے کہاں کام کرنا ہے. ہمارے 60 دن باقی تھے. انہوں نے کیا کرا، کراچی یہاں فیکس کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہاں سے احباب نے ہماری 2 جگہ تشکیل کری، دادو میں اور 7 شریف میں. تو پھر ہم نے 7 شریف چلے گئے. وہاں پر ہم نے اللہ کی مہربانی سے 7 مساجد میں کام کیا، اور وہاں پر جو ہے نا، یہ ملیشیا میں کتنی مساجد میں اعمال تھے؟ جی ملیشیا میں صرف 2 مساجد ایسی تھی جن میں 4 اعمال تھے، باقی جزوی اعمال تھے. کہیں کچھ بھی نہیں تھا، کہیں جو ہے نا تعلیم ہوتی تھی. پھر ہم نے ان کے مشورے شروع کرائے، پھر ہم نے ان کو جو ہے نا عمومی گشت بھی کروایا، اور اپنے ہوتے ہوئے کروائے کئی مساجد میں. ہم نے کہا آپ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی معاونت کریں گے، پھر آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے. تو انہوں نے ہماری بات کو مانا. الحمدللہ کافی مساجد میں کام شروع ہو گیا اللہ کی مہربانی سے. تو پھر ہم نے 7 شریف میں کام کیا، یہاں 7 مساجد میں ہم نے کام کیا. اور یہاں سے جو ہے نا ایک جماعت جو ہے نا وہ 3 چلے کی جو ہے نقد تیار ہوئے، لیکن انہوں نے خروج نہیں کیا. وہ کہنے لگے ہمارا اتنا لاڑکانہ کا اجتماع ہے، ہم وہاں سے نکلیں گے. ہم نے ان کو کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ جتنے بھی لوگ لاڑکانہ اجتماع سے پہلے نکلیں گے، وہ اسی ترتیب میں آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 700 جماعتیں دینی ہیں، 20 اندرون سال کی اور 20 بیرون کی. 10 جماعتیں انہوں نے اندرون سال کی دینی ہے اور 10 انہوں نے بیرون سال کی دینی ہے. تو ہم نے کہا یہ خروج آپ کا لکھا جائے گا. بہت ہم نے ان کو سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات. لیکن پھر یہ کہ ان کا پرچہ بنایا، ترتیب بنائی. پھر وہاں کے جو احباب تھے ان کو جو ہے نا ہم نے پھر بتایا. پھر جو احباب تھے جن کے وقت لگے ہوئے تھے وہ جڑ نہیں رہے تھے، پھر ہم نے جو ہے ایک مسجد ان تمام احباب کو جوڑا. جب یہ بات پتہ لگی دادو والوں کو، تو وہ وہاں کے شورا والے احباب بھی آئے ہمارے پاس. تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہمارے جو ساتھی جوڑے تھے ان سے بات انہوں نے بھی کری، ہم نے بھی کری. پھر وہاں ساتھیوں نے سے ارادے کیے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا یہ لاڑکانہ اجتماع سے جو ہے نا خروج کریں گے. پھر اس کے بعد ہم لوگ دادو آ گئے. دادو میں ہم نے ماشاءاللہ کام کیا تقریباً 5 مساجد میں. تو وہاں پر کافی یعنی کہ ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ بھی اگر آپ لوگ ہمارے سامنے نکلیں تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ بھئی چلو ہمیں بھی پورا فائدہ ہوگا، اور جو سیروزی کی جماعتیں نکلیں گی ان کو ہم لوگ جو ہے نا وہ دیں گے، ہدایت ہم لوگ خود دیں گے. اور ہم نے کہا رائیونٹ سے یہ بات طے ہے، اگر ہم آپ کو سیروزی کی ہدایات نہیں دیں گے نا تو یہ آپ کی جماعت ہمارے حصے میں نہیں آئے گی، یہ ہمیں نہیں ملے گی. خیر پھر انہوں نے وہاں جو شورا والے احباب آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان سے کہیں کہ یہ جو ہمارا پنڈال بن رہا ہے نا اس میں سیروزی کے لیے نا یہ لوگ وہاں پہ 3 دن ہمیں دیں. تو پھر وہاں پہ 7 نقد جماعتیں تیار ہوئیں، وہ پنڈال کی خدمت کے لیے ہوئیں. جبکہ ہم نے ان کو کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جو خروج ہوتا ہے نا
وہ تو خروج ہی ہوتا ہے. وہ کہا جی ہمارا جو ہے نا یہ پہلی دفعہ اجتماع ہو رہا ہے اور ہمیں جو ہے نا پنڈال کی خدمت کے لیے لوگ چاہیے. رائے گنج میں تو یہ سارے پٹھان آ کے سارا کام سنبھال لیتے ہیں. ہم نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، جیسے آپ طے فرمائیں. پھر انہوں نے جو ہے نا یہ ان کے جو 7 جماعتیں نکلی ان کی تشکیلیں کر دیں، انہوں نے پھر وہاں پہ کام کیا. کل پھر انشاءاللہ جو ہے نا ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے. ملیشیا میں کس زبان میں دعوت دیتے تھے آپ؟ ملیشیا میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے، انگلش میں زیادہ دعوت دیتے تھے. اور کئی مساجد ایسی تھی وہاں پر علماء کرام تھے جو پاکستان سے پڑھ کر گئے تھے، تو وہ پھر اردو میں ترجمان مل جاتے تھے ہمیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ انگلش کے ترجمان بہت آسانی سے ہمیں مل جاتے تھے، کیونکہ جتنے طالب علم ہیں وہ سب انگلش پڑھتے ہیں وہاں پر، تو انگلش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ انگلش ترجمان زیادہ ملتے تھے ہمیں. صبح سے شام تک اعمال کی ترتیب کیا ہوتی تھی آپ صبح کی؟ سے یہ ہماری اعمال کی ترتیب ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پر نا دن اور رات برابر ہے، 12 گھنٹے کا دن ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے. تو جیسی وہاں 6 بجے نماز ہوتی تھی اس کے بعد بیان ہوتا تھا ہمارا، اور بیان کے بعد ہم لوگ جو ہے نا اپنا مشورہ کرتے تھے بھی آج کس طریقے سے یہاں پہ اس ترتیب پہ کام کرنا ہے. پھر گشتوں کی ترتیب بنا کے ہمارے ساتھی نکل جایا کرتے تھے. جن کی خدمت ہوتی تھی وہ خدمت میں اپنے لگ جاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ساتھی گشتوں پہ جاتے تھے وہ زور تک بھی آتے تھے، زور سے تھوڑا پہلے بھی آتے، وہ آ کے اپنا ناشتہ کر لیا کرتے تھے. یعنی کہ یہ ترتیب تھی کہ پوری جماعت جو ہے نا ایک وقت بہت کم ایسا ہو کہ ہم نے بیٹھ کے ناشتہ کیا، ورنہ اکثر ساتھی ہمارے گشتوں اور ملاقاتوں پہ ہوا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہم اکثر کوشش کرتے تھے اگر ہمارا گشت پورا ہو جائے تو ہم لوگ 10 سے 12 بجے تک تعلیم کرایا کرتے تھے، اور اگر ہمارے ساتھی پورے نہیں آتے تھے تو زور کے بعد بھی 2 گھنٹے تعلیم کرا لیا کرتے تھے. اور اگر زور کے بعد بھی گشت ملاقاتیں کرنی ہوتی تھی، کئی دفعہ ایسا ہوا ہم نے عشاء کی نماز کے بعد بھی اپنی تعلیم کا عمل مکمل کیا. اس میں یہ ہوتا ہے وہاں پہ جو نماز ہوتی ہے نا وہاں 8 بجے نماز ہو جاتی ہے عشاء کی، وہ کھڑی کر دیتے ہیں نماز، تو اس کے لیے ہمارے پاس 8:30 بجے تک اپنے تعلیم کرانے بعد ٹائم ہوتا تھا. گشتوں کے لیے بہت دور دور جانا پڑتا تھا عشاء کے بعد. وہ لوگ کیونکہ وہاں پہ ہر آدمی کے پاس 3-3 4-4 گاڑیاں، گاڑیوں میں لوگ ہمیں لے کے جاتے تھے 20-20 کلومیٹر 25-25 کلومیٹر گشتوں پہ. رات کی ان کی ترتیب نہیں تھی، پھر ہم اپنی تعلیم رات کو کرا لیا کرتے تھے. لیکن ناغہ ہم نے نہیں کیا الحمدللہ، تعلیم کے عمل کا ناغہ بالکل نہیں کیا. یہ جو آپ حضرات نے گشت لمبے لمبے گشت کیے ہیں تو اس کی خاص وجہ تھی اس کی؟ ہاں جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے وہاں پر جو بڑے عرصے سے اس بات کا ارادہ کر رہے تھے کہ بھی ہم نے نا 4 مہینے لگانے کے لیے پاکستان جانا ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ ترتیب بتائی کہ گزشتہ 3 سال سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ کہ آپ لوگوں نے قربانی کی ہے، آپ لوگ جو ہے نا قربانی کر آئے، آپ ان کو دعوت دیں گے تو ممکن ہے یہ لوگ پاکستان جا کے جو ہے نا 4-4 مہینے لگا لیں. اور یہ اس سلسلے میں الحمدللہ پھر اس کا نتیجہ نکلا کہ 7 ساتھی جو ہے نا وہ 4 مہینے لگانے چلے پہ 4 مہینے لگانے کے آگے تھے، اور 2 ساتھی تو انشاءاللہ وہ ابھی بھی یہاں موجود ہے جو 4 مہینے لگا کر جائیں گے. ورنہ ہم نے ان سے یہ کہا تھا ہمیں تو ہدایت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جہاں ہماری تشکیل ہے ہم اسی علاقے میں ہی گشت کریں. انہوں نے کہا اس کا بھی آپ کو موقع دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان ساتھیوں کے پاس بھی آپ کا جانا بہت ضروری ہے. تو پھر ہم نے مشورہ کیا، ان کو دعوت دی، تو اس میں سے سارے ساتھی تو تیار نہیں ہوئے. ماشاءاللہ جن کے لیے رات کو مانگا، اللہ سے بہت دعائیں کری، وہ لوگ تیار ہو گئے، یہاں آئے بھی ہیں اور وقت لگا کر گئے بھی. یہاں کی کارگزاری بھی انہوں نے ہمیں سنائی ہے. ماشاءاللہ، یہ تو خاص وجہ ہوگی، ورنہ یہی جسے فرما رہے ہیں جہاں تشکیل ہو اسی جگہ پر محنت ہو. ہماری لمبی لمبی گشتیں، دور دور جانا، خاص وجہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن بس یہی کوشش وجہ تھی نہیں. امیر صاحب، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی. ماشاءاللہ. باقی کیونکہ خروج وہاں پر بالکل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے نا الحمدللہ ساتھی تیار ہوتے ہیں. ساتھی سارے خوش رہے آپ کے؟ ساتھی ماشاءاللہ بہت خوش ہے، زبردست طریقے سے خوش ہے. اس میں یہ ایسا تھا نا جب ہم 2006 میں ایک دفعہ ایک ملک میں جا رہے تھے تو مولانا احسان صاحب ماشاءاللہ اس وقت بڑے صحت مند تھے اور وہ جماعتوں کو لیا کرتے تھے. تو انہوں نے کچھ روزانہ وہ آپس کے جوڑ کی باتیں یاد کرائی تھی، وہ ہمیں یاد تھی، وہ ہم آپس میں دہراتے رہتے تھے. ان باتوں کو دہرانے کے فائدہ ہوگا، کبھی لڑائی شڑائی بھی نہیں ہوئی، خوش رہے، ایک دوسرے کے ادب احترام کرتے رہے ماشاءاللہ. یعنی کہ بہت خوش ہے جماعت، اللہ کی مہربانی. اللہ پاک قبول فرمائے. بہت بہت جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت بلوچستان کی ضلع کچھی کی اندرون سال کی جماعت ہے. اللہ کے فضل کرم سے 8 مہینے 19 دن کی تشکیل تھی ہماری گلگت کی پہاڑوں میں. جب یہاں سے جو نا ہدایت ہو گئی، امیر صاحب نے سب کو جمع کیا. اللہ کے فضل کرم سے امیر صاحب نے فکر بند کیا کہ بھائی ہم کس لیے جا رہے ہیں، بھائی اللہ ہم سے راضی ہو جائے
اور ہم اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس طرح امیر صاحب نے جو ہے وہ ترغیب دیا، ماشاءاللہ فکر بند کیا، تو اللہ کے فضل کرم سے سنت طریق جو ہم جو ہے سفر کیا، گاڑی میں بیٹھ کے منصرہ پہنچے، منصرہ سے پھر جو ہے گلگت مرکز میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ تو وہاں سے جو ہے ہماری تشکیلی کر دیا بزرگوں نے، یہ ہنزا کی طرح جو ہے چائنا کے بارڈر کی طرح جو ہے ہم جا رہے تھے۔ ایک ہماری جماعت جو ہے متواز جماعت تھی، وہ ڈائریکٹ یہاں سے گلگت سے بیٹھ کے وہ ڈائریکٹ چلے گی جو ہے وہ جو چائنا کا بارڈر ہے وہاں چلے گی، وہ وہاں سے کام کر کے آ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے یہاں سے جو ہے کام کر کے جاؤ، علی آباد نہیں ہے ہنزا، ادھر جو ہے پھر آپ کا جوڑ ہوگا، لیکن ہمیں بتایا نہیں کہ بھائی کس تاریخ کو جوڑ ہوگا، لیکن ہمیں یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کی نصرت بھی نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے آپ کے پاس آئیں گے بھی نہیں بالکل، کیونکہ وہاں تو سارے دوسرے لوگ ہیں نا، وہ سارے وہی ہے، ہمارے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے حوالے ہو، تو اللہ کے فضل کرم سے ہم توکل کر نکلے، ہم جو ہے نا سفر کرتے رہے، 12 کلومیٹر کم و پیچھے اللہ معاف کرے، 17 کلومیٹر اللہ کے فضل کرم سے ہمارا سفر چلتا تھا۔ تو وہ ہمیں جو نا نہیں چھوڑتے تھے، ہمیں جو نا پھر منت جاری کر کے اللہ ان کے دل میں ڈالتا تھا، بعد جو نا پھر روڈ کے اوپر جو نا ہم جو نا وہ ایک کا جو نا وہ اینٹ کا جو نا وہ تھا، ادھر جو نا ہم نے جو نا دن قیام کیا، درخت جو نا اس کے جو نیچے ہم نے انہیں گزارا کیا۔ تو ہمارے ساتھی کا جو نا یہاں جو نا ہاتھ بھی جو نا وہ ٹوٹ گیا ہوا تھا، تو اللہ کے فضل کرم سے جو نا وہاں جو صبح اٹھا تو اللہ پاک نے اس کے جو نا ہاتھ کو بھی اللہ نے برابر کر دیا، بالکل اس کا ہاتھ جو نا بالکل کلیئر ہو گیا۔ تو الحمدللہ ایسا ہم چلتے رہے اللہ کے فضل کرم سے جو نا چلتے جو نا تو منزل پہ تو ہم رحیمان آباد کہتے ہیں، وہاں پہنچے، 17 کلومیٹر کم ہوش ہم نے جو نا سفر کیا، گرمی بھی تھا۔ تو ادھر ہم پہنچے تو اس لوگوں نے بولا بھائی ہم جو نا یہاں جو نا نہ مسجد ہے نہ یہاں پانی ہے، سارے جو نا وہ دوسرے جو نا مذہب تھے، اس نے بولا ادھر جو نا آپ آگے چلے جائیں۔ تو 2-2:30 بج گیا تھا، 3 بجے کا ٹائم تھا، نماز کا ٹائم بھی قریب ہو رہا تھا، ہم نے بولا نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے۔ اس نے کہا ہم یہ کرے گا، ہم کراچی میں رہ کر آیا ہے، لیکن جو نا آپ کو رکشہ لے کے جو نا دے گا، آگے جو نا ایک چوکی ہے، چیک پوسٹ ہے، جو نا ادھر آپ جو نا جا کے ادھر ریسٹ بھی کر لیں اور وہاں جا کے جو نا وہ اپنا جو نا سارا معمولات کر دیں۔ اس نے فون کیا تو رکشہ آ گیا، تو ہم بھی جو نا ساتھی بھی سارے تھک گئے تھے، تو پھر ہم رکشے میں بیٹھ گئے، ادھر چلے گئے، چوکی میں پہنچ گئے۔ تو چوکی والوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے نا آپ کو یہاں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے بولا بھائی خدا کے لیے ہم جو ہے نا نماز پڑھیں گے، فرض نماز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ دریا بہت نیچے تھا، بڑا دریا تھا، وہ نیچے تھا، ہم ادھر جا نہیں سکتے ہیں، نماز تو ہم اپنا پڑھ لے۔ اس نے بولا بھائی ہم ایک سیکنڈ آپ کو یہاں نہیں چھوڑیں گے، یہاں سے چلے جائیں۔ تو پھر دوسرا جو ہے پولیس والا کھڑا تھا باہر گیٹ کے ساتھ، اس نے بولا میں یہ آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، یہاں سے جو ہے میں آپ کو گاڑی میں بٹھا سکتا ہوں، آگے آپ چلے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ آگے ہوٹلیں ہیں، وہاں آپ کے جو ہے لوگ ہیں، ادھر جو ہے آپ جائیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا، پھر ہم مجبور سے سارے جو ہے بسترے سامان کے ساتھ سارے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے فضل کرم سے جو ہے گور جگلوٹ کہتے ہیں اس کو، گور جگلوٹ، وہاں مسجد تھا جو ہے وہ امام مہدی مسجد، ادھر ہم پہنچے۔ ادھر اللہ کے فضل کرم سے 2 دن ہم نے، ایک دن ہم نے کام کیا، دوسرے دن جو ہے وہ آ گئے۔ اس نے کہا بھائی یہاں سے نکلو، آپ مسجد، ہم آپ کو یہاں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے بولا بھائی اللہ کے لیے جو ہے ہم بلوچستان سے بہت دور سے آئے ہیں، مہمان ہیں، ہم آپ سے کیا لیتے ہیں، ہم جو ہے یہاں آج آخری دن ہم یہ ریسٹ کریں گے، کل چلے جائیں۔ تو منت زاری سے جو نا اللہ کے فضل کرم سے جو اللہ نے دل میں ڈال دیا، ہم نے 2 دن چھوٹا مسجد وہاں کام کیا، 2 دن الحمدللہ ہم نے ادھر کیا۔ ہمیں کہا تھا کہ بھائی آپ دعوت بھی نہیں دینا ہے اور جو ہے آپ جو ہے گشت بھی نہیں کرنا ہے، صرف اپنے جو ہے اعمال کرنا ہے، بس اپنے جو ہے اعمال کرتے جاؤ، گشت بھی نہیں ہے اور دعوت بھی نہیں ہے، اپنے اعمال کرتے جاؤ اور روڈ کے ساتھ ساتھ چلو، کیونکہ جہاں آپ کو چھوڑ دیا وہاں جو ہے اپنا ریسٹ کرو۔ تو اس طرح جو ہے اللہ کے فضل کرم سے جو ہے پھر آگے ہم گور جگلور سے جو ہے ہم چلے، تقریباً نگر جو ہے نا تقریباً 12-10 کلومیٹر سفر تھا، ادھر ہم پہنچے 12-12:30 بجے کا ٹائم تھا، وہاں پہنچے، وہ دوسرے کا جگہ تھا جو ہے نا ایک باہر جگہ تھا، ادھر ہم جو جا کے ہم نے اسٹاپ کیا، بڑا حال تھا، برانڈا تھا، ادھر ہم نے جو ہے ادھر ریسٹ کیا۔ پھر تقریباً عصر کی ٹائم جو ہے وہ ڈی سی جو ہے وہ 2 بندے بھیجا ڈی سی نے، اس نے کہا کہ بھئی ان کو بولو یہاں سے نکل جاؤ، مہربانی کر کے یہاں سے اس علاقے سے نکلو۔ ہم نے بولا اللہ کے بندے ہم کدھر چلے جائیں گے، ہم اپنا کر رہے ہیں، اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں، ہمیں آج رات چھوڑ دو، ہم آگے انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ اس نے کہا بھائی نہیں، ہم آپ جو ہے آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، کل کو آپ کو کچھ ہو گیا ہم آپ کا ذمہ دار ہوں گے۔ تو اللہ کے فضل کرم سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے اپنا جو ہے وہ گلگت کا جو ہے وہ اے سی تھا،
सिकंदराबाद जो है सिकंदराबाद में जो है वो उसका डिप्टी था। तो अल्लाह के फजल करम से वो भी जो है आ गया, उधर से गाड़ी से गुजर रहा था, उसने हमें देखा, खड़ा आ गया, हमने तारुफ कराया। हमने जो है शौकत भाई था एक पसीन का, उसने कहा कि मेरा वो मामू है। हमने उसको बताया अंदरून साल की जमायत है। उसने बोला मैं अभी जाता हूँ, आपके लिए कमेटी वालों से बात करता हूँ, सिकंदराबाद में जो है ना वहाँ मैं आपके लिए मस्जिद देखता हूँ। तो हमने कहा शुक्र है, चलो ठीक है, सही, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आसानी किया। तो उसको जो है हमने कहा कि भाई अभी जो है आप एसी से आलावाल करें, एसी से बात किया। उसने कहा मैंने इनको बोला है। मगरिब की नमाज का टाइम था, हमने नमाज नहीं पढ़ा, वो आ गया। उसने कहा चलो चलते हैं। दोनों जो है अपना गाड़ी में हमारे बिस्तरे भी रखा, हमें भी गाड़ी में बिठाया, सीधा जो है हमें उधर जो है वो सिकंदराबाद में लेकर गया, बड़ी मस्जिद थी। उसने बोला यहाँ जो है आपको हमारे साथ चला, सामान उठाया, उधर रखे। तो उधर जो है उस लोगों ने कहा कि वो सारे दूसरे लोग थे, तो उसने कहा कि भाई हम जो है ना यहाँ नहीं छोड़ेंगे आपको, यहाँ हम नहीं छोड़ सकते हैं आपको। तो ऐसी साहब का जो बंदा था ना, वो उसका जो अपने उसके साथ कोई अफीसर था, पता नहीं क्या था, वो जो है ना वो दोनों आपस में लग गए। हालांकि वो दोनों अपने उसमें एक के थे, तो आपस में लग गए, गुस्सा किया। तो हमने बोला, हमने मशवरा किया, अमीर साहब हम लड़ाई के लिए नहीं आए भाई, हम जो ना यहाँ जो ना हम नहीं रहेंगे, हम आगे जाएंगे। तो ऐसी साहब ने कहा मुझे छोड़ो 5-10 मिनट के लिए छोड़ो, मैं मशवरा करता हूँ, अल्लाह पाक आसानी करे। तो हमने नमाज पढ़ा, थोड़ा फिक्रमंद हो गया अल्लाह के फजल करम से जो ना। फिर जो ना हमें तो ऐसी साहब ने कहा कि और रास्ता नहीं है, अभी चलो चलते हैं हमारे घर, हमारा जो है ना बैठक है उधर चलते हैं, और तो रास्ता नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है अपने गाड़ी में हमें जो है अपने घर में लाया। तो बैठक में जो है उसने हमें जगह दे दिया, बड़ा उधर था, रात हमने उधर काम किया। तो मुहर्रम का जो है वो टाइम आ रहा था, उसी टाइम जो है तो उस लोगों ने कहा, एसी साहब ने कहा कि भाई अभी हम आपको यहाँ नहीं छोड़े, अभी हम आपको, अभी आपका मर्जी नहीं चलेगा, अभी हमारा मर्जी चलेगा, अभी आपका मर्जी नहीं चलेगा। अभी हम जो है ना आपको यहाँ से गाड़ी में बिठा के डायरेक्ट जो है ना हम आपको जो है ना अलीबाद तरफ भेजेंगे, क्योंकि आगे मुहर्रम आ रहा है, इधर जो है ना हालात का पता नहीं है, आपको कुछ हो जाए अब इसका जिम्मेदार मैं हो जाऊंगा। तो उसने बोला अभी हमारा चलेगा, आपका नहीं चलेगा। फिर अल्लाह के जो ना वो साथी भी, अल्लाह के जो ना सारे साथी बीमार हो गए, बिल्कुल अल्लाह पाक ने जो ना आसानी किया, उसके दिल में डाल दिया। हम गाड़ी में बैठ के मजबूरन जो है ना आगे चले गए। वो एफसी का जो ना तकरीबन जो उसने फिर किराया भी खुद अपना जेब से दिया, 10,000 रुपये। उसने बोला बिल्कुल कुछ नहीं होगा, मैं खुद दे दूंगा। अमीर साहब ने बहुत उसको कहा। तो हम बैठ के जो ना वो एक जगह का नाम था, वो जगह जो है मैं भूल गया, एफसी का चेक पोस्ट था, उधर जो है हमारा जो मस्जिद था, अपना मुसलमानों का मस्जिद था, जो हमने बोला शायद उधर हमको छोड़ेंगे। गाड़ी ने हमको उधर उतारा, हमने बाहर बिस्तरा रखा। तो उधर जाके हम मस्जिद में चले गए। तो एफसी वाले से पूछा, बाहर बैठे थे, उसने कहा भाई हम आपको अंदर डायरेक्ट नहीं छोड़ेंगे, अभी जो है ना हम आपको नहीं छोड़ेंगे अंदर, बिस्तरे अपना बाहर रख लो। हमने बिस्तरा बाहर रख लिया, नमाज पढ़ लिया, उसने हमारे लिए खाना किया एफसी वालों ने। अभी जो है ना हम उधर गिलगित बात करेंगे बड़े ऑफिसर, फिर जो है ना हम आपको छोड़ेंगे। तो हमने बोला ठीक है। तकरीबन जो है ना असर हो गया इस तरह, हमारे कुछ साथी अंदर थे, कुछ हम बाहर बैठे हुए थे, बिस्तरे में हमारे बाहर थे, रखे हुए थे, हम भी बाहर थे जो ना। तो तकरीबन असर की नमाज ने बोला असर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम आपको बताएंगे कि भाई हम छोड़ते ही नहीं छोड़ते हैं। असर की नमाज पढ़ा। तो हमने बोला भाई अभी हमें बताओ। तो असर के बाद नमाज पढ़ के उसने कहा कि भाई हम आपको यहाँ नहीं छोड़ सकते, आप यहाँ से चले जाओ। हमने बोला भाई ये इधर इतना बड़ा जगह है, हम यहाँ जो है रेस्ट करेंगे, हम क्या हम आपसे चाहते हैं, आपसे हम यहाँ रहेंगे फिर आगे चले जाएंगे। उसने बोला भाई कुछ भी नहीं होगा, हम आपको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आप अपना जो है रास्ता पकड़ो, इस एरिया के अंदर आपको नहीं रहना है, यहाँ से निकलना है। तो 2-2.5 किलोमीटर का मोबिशन है वो अलीबाद, वहां से जो है करीब था, शहर था। उधर हमारा जो है एक मस्जिद था, बस वो एक ही मस्जिद। वहां से जो है फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी मस्जिद में चले गए। तो वो दूसरा जमात हमारा जो है वो सुस्त जो है बॉर्डर से काम करके आ रहा था, अभी हमारा राब्ता भी उसके साथ नहीं था, उनका राब्ता भी हमारे साथ नहीं था। तो बुजुर्गों ने कहा जो पहले पहुंच गया वो दूसरा जमात का इंतजार करे, दोनों जमातें पहुंच गई जो है फिर जो है आप लोगों का जोड़ हो जाएगा। इस तरह हमारे जोड़ का तारीख वगैरह नहीं दिया। तो अल्लाह के फजल करम से जो है तकरीबन हम 6 दिन 7 दिन वहां रहे। सारे तकरीबन आधा जमात ज्यादा साथी बीमार थे, बिल्कुल कि साथी का पेट खराब, किसी को बुखार, किसी को क्या, बिल्कुल जो है फिर वो रेमंड से मरकज से बुजुर्ग आ गए हमारे गिलगित के। तो उस लोगों ने, नुसरत वाले आए, उसने कहा जाके उनको बताया भाई इनकी तो ये हालत है। फिर वहां से उस लोगों ने हमें वापस किया। उसने कहा भाई इनको बोलो आप आ जाए वापस गिलगित, वो दूसरा जो है जमात जो है वो अपने रुख पे काम करते इस तरह आ जाए। तो इस तरह जो है फिर हम वापस ऐसे आ गए। तो अल्लाह के फजल करम से जो है नालों में जो है हमारा जो है वो तश्कील था, कारगा नाला था, कारगा नाला में हमने काम किया। तकरीबन बहुत बुलंदी था, तकरीबन 10-12 दिन 14 दिन हमने उसके अंदर काम किया। चिल्लेली कहते थे, बहुत जो है हाइट था उसके ऊपर, जो है तकरीबन बहुत ऊपर था, सांस बंद होता था,
5-6 घंटे का सफर था, कुछ गाड़ी में किया, फिर पैदल किया। वहां जो है ऐसा था ना, हम रात को सोते थे, नींद नहीं आती थी हमें, सांस हमारा जो है ऐसा लगता था कोई खींच रहा है ऐसे बिल्कुल। मैं खुद जब पहली रात सो गया ना तो मुझे नींद नहीं आई, अल्लाह जाने, मैंने कहा मैं मर रहा हूं भाई, मैं मरूंगा। फिर मैं खड़ा होकर जन उठ जाके बैठ जाऊं, फिर सोने के लिए करूं, फिर जो है मुझे नींद नहीं आती, फिर कोई मेरे सांस को ऐसे खींच रहा था। हालांकि उधर हाइट थी, तो अल्लाह के फजल करम से जो है साथियों ने 10-12 दिन उस नाले में काम किया। बहुत माशाल्लाह सिफात वाले लोग थे, गुज्जर लोग थे, बड़ा इकराम किया माशाल्लाह, बहुत इस्तकबाली किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तकरीबन 40-50 बंदू जो है वो जो है हमारे वो जब हम उधर से जा रहे थे वो खड़े थे जो ना, घोड़े अपने लाया, घोड़े पे साथी बिठाया, कोई साथी पैदल चले, कुछ घोड़ों पे। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है अपने फजल करम से 8 महीने 19 दिन हमने उधर काम किया। तो तकरीबन 35 जमात जो है अल्लाह के फजल करम से चिल्ले 4 महीने की जमायतें निकली। 38 जो है ना वो सहरोजे की जमात जो है निकली अल्लाह के रास्ते में, और एक जो है 7 महीने की जमात जो है अल्लाह के रास्ते में निकली। तो इस तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 108 मसाजिद ने काम किया। 108 मसाजिद में तकरीबन 5 आमाल जो है 13 मसाजिद में थे, 13 मसाजिद में जो है थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको तरगीब देते थे। जुज़वी अमाल तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में था, जब कमी होती थी हम उनको तरगीब देते थे, और ऐसे भी होते थे हम अपने सामने भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जो है वो करवाते थे अल्लाह के फजल करम से। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लोग थे, नुसरत वाले थे, कुर्बानी वाले लोग थे, बहुत जो है ना मोहब्बत करने वाले थे, बेइंतहाई इकराम करने वाले लोग थे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी नस्लों को कबूल फरमाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों दीदो, तो जो ना ये उम्मत जो है ना बड़ा प्यासा बैठा हुआ, इसके लिए जो ना हमारे बड़े कहते भी अंदरून साल लगाना चाहिए मेरे भाइयों दोस्तों। तो हर साथी नियत करेगी भाई अंदरून साल की कवायद बराबर है, अल्लाह के रास्ते में दोस्तों निकल जाए। ये जवानी है, जवानी मेरे दोस्तों, माल सेहत, ये अल्लाह ने मेरे दोस्तों ये बड़ी नेमत दी है। तो इसी के लिए इंशाल्लाह ताला सारे साथी नियत करते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो ना अल्लाह के फजल करम से जो ना हमारा अपना जो ना मामूलात जो ना रात को साथी 3 बजे 3:30 बजे उठ जाते थे, जो ना अपना ताजुद वगैरह, तस्बीहात, कुरान की तिलावत, दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह लंबी लंबी दुआएं करते थे अपने लिए, सारी उम्मत के लिए। फिर सुबह की बयान होता था, नमाज के बाद बयान होता था, बयान के बाद मशवरा होता था, गश्तों में निकल जाते थे साथी जो है ना, नाश्ते के बाद गश्तों में निकल जाते थे। 2-2.5 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 घंटे की हमारी तालीम भी होती थी। तो इस तरह जो ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये मामूलात थे। साथी भी अल्लाह के फजल करम से खुश रहे माशाल्लाह। ऐसे थोड़ा जो है ना वो आ जाता था इंसान है खामा खा। कितने जोड़ हो गए थे आपके? जी जोड़ कितने हो गए? जोड़ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 14 जोड़ हो गए। 14 जोड़? 14 जोड़ हो गए। जोड़ों में मजमा कितना होता था? जोड़ों में मजमा कम होता था, बहुत कम से कम कितना? ज्यादा तकरीबन बस ऐसा कोई 2-3 जोड़ हमारा जिस तरह आ गया कि जिसमें 200, 300, 250 हो गए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 50, 60, 70, 80, आखिरी 100 बस। माशाल्लाह। उनके खाने के क्या होता है? खाने का जो ना अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जो ना वो नहीं बनाते थे खाना, अक्सर नहीं करते थे जी। जमात वाले तो करते थे जी, हाँ हमारा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करते थे। तो इस तरह जो ना कुछ थोड़ा सा बस बनाते ताकि जो ना वो हमारा, हमने नालों में काम किया ना, पहाड़ थे, नाले थे, वहाँ देहात थे, तकरीबन 30, 40, 50, 60 किलोमीटर जो ना शहर से दूर थे ना। तो फिर वो हल्का फुल्का चावल बना लेते थे ताकि कहता ये दूर साथी आते हैं, यहाँ होटल वगैरह नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा बनाते थे, बस थोड़ा सा बनाते थे, बस ज्यादा नहीं बनाते थे। माशाल्लाह। सारे साथी खुश रहे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है, खुश है बिल्कुल। अल्लाह पाक क्या आज़म किया, इरादा किया आपने? अज़म इंशाल्लाह ताला ये किया कि हर 2 साल के बाद इंशाल्लाह वल अज़ीज़ जो है सफर करेंगे अल्लाह के रास्ते में। और बाकी और वक़्त जो है ना इंशाल्लाह, वक़्त भी इंशाल्लाह 2:30 से इंशाल्लाह जो ना 8 घंटे तक इंशाल्लाह साथियों ने नियत किया हर साल 4 महीना इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे, और सफर भी करेंगे इंशाल्लाह, मकसद करके जो है इसको अपना जिंदगी का मकसद करके इंशाल्लाह काम करेंगे। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बहुत जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जमात नूरपुर थार ज़िला खुशाब से है, 7 आदमियों पर मुश्तमिल है। हमारी तश्कील सोमाली लैंड अफ्रीका में थी। 4 महीने वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम करने का मौका दिया। 35 मसाजिद में काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 18 जमातें सिरोज़ा की और 1 जमात जिले 4 माह की वसूल हुई। जिस इलाके में हमारी तश्कील थी वो देहात का इलाका था। उन लोगों का गुजर बसर जो है बारिश के पानी से था।
तकरीबन साल पहले बारिश हुई थी, अब साल हो चुका था बारिश नहीं आई थी, तो इसलिए अक्सर लोग जो है वो नकल मकानी कर चुके थे, देहातों में चले गए। बस्ती भी छोटी होती, तकरीबन 10 से 15 घर होते, लेकिन इसके बावजूद उनके जानवर बकरियां और ऊंट को लेकर जंगलों में चले गए। तो बस्ती के अंदर बहुत ही कम लोग होते, 5, 6, 10 आदमी। दोपहर के वक्त उनका छोटे छोटे बाजार होते, तो उस बाजार में आते थे। तो हमारे साथी जो है वो उस वक्त गश्तों मुलाकातों में चले जाते, और अमीर साहब जो है माशाल्लाह जंगलों के अंदर, देहात के अंदर जहां उनकी बकरियां और ऊंट होते, वहां भी जोड़ियां बना बना के भेजते थे। और जोर की नमाज से पहले इसलिए गश्त करते थे कि ताकि वो भी नमाज जोर पढ़ के फिर देहातों में चले जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरतीब से जो है 18 जमातें सिरोजा की वसूल हुई, एक चिल्ले 4 माह की जमात वसूल हुई। बाकी 1-2 मदारिस वहाँ मौजूद थे, तो हमारे साथ उलमा इकराम भी थे, तो असातिज़ा इकराम और तलबा इकराम के साथ बात हुई। अभी छुट्टियों के बाद 2 जमातें और भी इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में चिल्ले 4 माह की जाएंगी। हमारी अपनी तरतीब जमात की सुबह तकरीबन 3 बजे से 4 बजे के दरमियान जो है साथी दरमियान उठ जाते थे। सुबह नमाज के बाद जो है बयान के बाद मशवरा होता था, पहले दिन की कारगुजारी भी होती थी, और उसके बाद जोड़ियां बनाकर अमीर साहब जो है रवाना फरमा देते। फिर जो है जोर की नमाज से पहले आते थे, खाना खा के फिर गश्त, और फिर जोर की नमाज के बाद इनफरादी मामूलात, और फिर असर के बाद और मगरिब ईशा के दरमियान जो है अगर कोई बस्ती के अंदर मुलाकातें करवाते तो फिर मुलाकातें हो जाती। इस तरतीब से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 महीने वहाँ मौका मिला। गरीब लोग थे लेकिन मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते थे। पाकिस्तान की काफ़ी जमातें थीं, लेकिन इलाका भी बहुत बड़ा है। फरमा रहे थे, हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि साल पहले जमात आई थी, तो ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ जमातें भेजने की। उनका इज्तिमा हुआ, तो इज्तिमा के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की, चूँकि वहाँ देहातों के अंदर अक्सर पाकिस्तान की जमातें जाती हैं, दूसरे मुल्क की जमातें, शहरों में कोई जमात हो कि जो देहात में जाए, तो इसलिए वहाँ जमातों की ज़रूरत ज़्यादा है। और इंशाअल्लाह जितना मजमा है वो नियत कर लें इंशाअल्लाह कि हम भी वहाँ तश्कील करवाएंगे। नियत करते हैं सब इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो आपकी जमात खुश रही सारी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात खुश रही है। कितनी मसाजिद में काम हुआ आपका? 35 मसाजिद में काम किया जी। नकद खरूज कितना हो गया? 18 जमातें सिरोजे की वसूल हुई और 1 जमात चिल्ले 4 माह की वसूल। जो जमात नहीं निकलती थी साथी क्या करते थे? मशवरा करते थे और अमीर साहब तरगीब देते थे कि अल्लाह की तरह मुतवज्जी हो जाए। एक बस्ती में ऐसा हुआ कि हमारे जो तर्जुमान थे उनको भी चूँकि उर्दू नहीं आता था, पाकिस्तान में उनको वक्त बहुत कम लगा, तो अरबी में थोड़ी बहुत बात करते, वरना उनकी अपनी ज़बान है, शुमारी ज़बान। तो सुबह के बाद 3 साथी हमारे पूरी बस्ती के अंदर घूमे कि जमात वसूल नहीं हुई, सिर्फ 2 साथी वसूल हुए हैं। तो ना हम उनकी ज़बान जो है बड़ी मुश्किल से कुछ कुछ अल्फाज आते थे। वहाँ मेहनत करते रहे, वापस आए तो हमने चूँकि अगली बस्ती जाना था, तो मायूसी सी हुई। साथी अल्लाह की तरह मुतवज्जे हुए, फिक्रमंद हुए कि जमात वसूल नहीं हुई। तो चूँकि अगली बस्ती की तरफ चले गए, 2 साथियों को साथ लेके चले गए। 17-18 साथियों ने नाम लिखवाए थे, उनसे गश्तों के लिए जाते थे जब, तो उन्होंने नाम लिखवाया कि इंशाअल्लाह तैयार, लेकिन मौके पे तैयार नहीं हो सके। वो कहते थे कि हमारे पास इस्तेदाद नहीं है। तो तरगीब तो देते थे साथी कि भाई इसके अंदर अल्लाह से मांगना होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदोबस्त खुद फरमा देते हैं। जब हम अगली बस्ती में पहुंचे तो पहुंचते ही जोर की नमाज के बाद, जब वहाँ जोर से पहले गश्त हुआ, उसके बाद बयान हुआ, तो हमने तकाजा चलाया, तो उन्होंने कहा कि हम 1 जमात अभी आपको नकद देते हैं। तो दूसरे दिन वो जो है उन्होंने कहा कि आज इंशाअल्लाह हम बस आप बिस्तर इकट्ठे करें, और साथ ही सुबह के वक्त जो है फिर उनकी नकद जमात चली गई। अमीर साहब ने कहा कि ये मेहनत, असल हमारे जिम्मे मेहनत है। अब मेहनत हमने पिछली बस्ती के अंदर की है, लेकिन इन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रास्ते में कबूल फरमा लिया है। तो फिर हमने फिक्र की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बस्ती से फिर दूसरी जमात भी निकल गई।
वो बस्ती ज़रा बड़ी भी थी और उनके लोग जो है ज़्यादा उसमें थे, वो देहातों में नहीं गए, तो इसलिए फिक्र की तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जमात भी एक बस्ती से निकल गई। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने इरादा फरमाया इंशाअल्लाह कि हम जल्द पाकिस्तान के अंदर वक़्त लगाने के लिए, उलमाए किराम ने भी कि इंशाअल्लाह साल लगाने के लिए, और दूसरे 4 माह वाले साथ इंशाअल्लाह के 4 महीने लगाने के लिए पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। इन मसाजिद में आमाल भी थे? इन 35 मसाजिद में से सिर्फ 2 मस्जिद में 5 अमाल थे, बाकी जुज़वी थे, और कुछ मसाजिद तो ऐसी नहीं जिनमें कोई अमल, कभी कोई तालीम का अमल हो जाता, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, हमारे जमात अल्लाह के फजल से उनको अपने सामने अमाल करवाए, गश्त का अमल करवाया, तालीम का अमल करवाया, मशरे का अमल करवाया। और बैरूनी गश्त का उनका मसला था कि बस्तियां जो थीं वो तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पे, 20 किलोमीटर के फासले पे थी, तो बैरूनी गश्त उनके लिए मुश्किल होता था। तो जिन बस्तियों के अंदर 2 मस्जिद या 3 मस्जिदें होती थी एक ही बस्ती के अंदर, तो दूसरी मस्जिद के अंदर बैरूनी गश्त की तरतीब बनाई गई। तो सारे साथी दावत देते थे? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे साथी दावत देते थे, अक्सर सारे साथी गश्तों में जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वापस आके तालीम करने लगता था। 2.5 घंटे की तालीम किस वक्त करते थे? कभी जोर से पहले करते थे, लेकिन जब गश्ती साथी जो है वो दूर दूर तक गश्तों में जाते, वक्त कम होता तो गश्त होता, तो जोहर के बाद ही हो जाती, असर के बाद ही हो जाती, कम वक्त होता। तो असर के बाद तो कई वक्त होता उनके पास। जी जी माशाअल्लाह। तो क्या आज़म किया, इरादा किया आपने माशाअल्लाह की ज़िंदगी को देखकर सादगी इख्तियार करने में कितना फ़ायदे हैं, और सादा ज़िंदगी देखकर हमें क्या आज़म किया साथियों ने माशाअल्लाह वहाँ बड़े आज़म किए कि देखो ये भी हमारी तरह के इंसान हैं जिनका पूरी बस्ती में से कोई 1 या 2 घर पक्के होते, बाकी सारे जो है कपड़े के मकान होते, उन्होंने खैमे लगाए होते। तो ये भी हमारी तरह के इंसान हैं, हम भी सादगी की ज़िंदगी इख्तियार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इसके अंदर आगे बढ़ाएंगे, सादगी की ज़िंदगी के अंदर। और बाकी दावत के हवाले से भी वो गिनने चुने लोगों भी, और फिर भी उनका कुछ न कुछ वक़्त लगा होता था तबलीग के अंदर। तो इंशाअल्लाह तबलीग के काम के भी आगे बढ़ाएंगे। जो 2.5 घंटे देता है वो 8 घंटे देगा, जो चिल्ला लगाता है वो 4 महीने लगाएगा, और 2 साल के बाद इंशाअल्लाह सफ़र करना है। तो सबका आज़म है अल्हम्दुलिल्लाह कि सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह 2 साल के बाद। अच्छा, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सक्कर की जमात 773 नंबर सोमालिया मोगादिशु में तश्कील थी। इब्तदाई चिल्ला पूरा होने के बाद हमारी कराची रवानगी थी, मक्की मस्जिद में गए, तो वहाँ से फिर 15 मलीर में हमारी तश्कील हुई। जहाँ तक वीज़ा आया तो हम वहाँ काम करते रहे, तकरीबन 9 मसाजिद में काम किया। 2 जमातें चिल्ले 4 महीने की अल्लाह के रास्ते में निकली, और 2 जमातें बैरून के लिए उनकी वसूली जमा हुई और पुरानों के जोड़ से इंशाल्लाह निकलेंगे। और 1 जमात जो है सेरोज़े की। हम 28 दिन माशाल्लाह 9 मसाजिद में काम किया। तकरीबन 6 मसाजिद में 5 अमाल थे, और जिन मसाजिद में 5 अमाल नहीं थे तो हमने उनको तरगीब दी और जुज़वी अमाल शुरू हो गए। तो 28 दिन गुजरने के बाद फिर हमारी वीज़ा आ गई, उनकी तरतीब बनी। 1 अक्टूबर को हम सोमालिया मोगादिशु की तरफ रवाना हुए। तो तकरीबन 3.5 महीने वहाँ काम करने का मौका मिला। सबसे पहले मोगादिशु का जो मरकज़ है हम वहाँ गए, फिर वहाँ से हल्का नंबर 1 हमरवैन में हमारी तश्कील हुई 15 दिन की। 4 मसाजिद में काम किया। तो सेरोज़े के लिए तकरीबन 16 अफराद अल्लाह के रास्ते में निकले, और 6 अफराद चिल्ले 4 महीने के लिए नक़द अल्लाह के रास्ते में निकले, और 4 पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह वो भी नक़द अल्लाह के रास्ते में उनकी तरतीब बनी। अब वो माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं और वक्त में हैं, और जनवरी के आखिर में उनकी वापसी होगी। और 8 इंशाल्लाह इज्तिमा से निकलेंगे। उनका इज्तिमा है मकदेशों का
اب اس جنوری کے آخر میں 8 انشاءاللہ ان کی وصولی جمع ہوئی اور اجتماع سے انشاءاللہ وہ نکلیں گے. 15 دن گزرنے کے بعد پھر ہماری واپسی ہوئی مرکز میں. پھر اصل جو ہمیں ریونٹ کی طرف سے رخ ملا تھا وہ بیدوا کا ملا تھا، تو پھر وہاں ہماری تشکیل ہوئی. تو بارشوں کی وجہ سے، کیونکہ ادھر روڈ نہیں ہے، کچے راستے ہیں، تو بارشوں کی وجہ سے راستہ خراب بند ہو گیا. تو پھر بڑوں نے کہا افغوئی میں آپ کام کریں، جب راستہ خشک ہو جائے تو پھر بیدوا کی طرف جائیں. تو پھر ہم افغوئی میں گئے، وہاں ایک مسجد میں کام کیا. وہاں سے بھی ماشاءاللہ ایک جماعت 5 افراد پر مشتمل سیروزے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلی. راستہ خشک ہو گیا. پھر ہم بیدوا کی طرف گئے. تقریباً یعنی مغادیشو سے بیدوا 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. صبح کو ہم نکلے تھے، فجر نماز پڑھ کے عشاء کو ہم وہاں پہنچے. تو 2 مہینے سے تقریباً 6 دن زیادہ ہمیں وہاں کام کرنے کا موقع ملا. تو بیدوا سے جو اللہ کے راستے میں خروج ہوا وہ اس طرح تھا کہ سیروزے کے 76 افراد اللہ کے راستے میں نکلے، اور چلے 4 مہینے کے 80 افراد اللہ کے راستے میں نکلے. اور بیرون کے لیے یہ افراد نکلے، جماعتیں بنائی ان کی. یہ افراد یعنی ان کے جو افراد ہوتے تھے پھر ہم ان کو بھیجتے تھے، جماعت بنا کے بھیجتے ہیں. جی جی جی. ہاں جماعت. اور 14 افراد جو ہیں وہ بیرون کے لیے، ان کی بھی یا نقد تو وہ نہیں، مقدشوں کے اجتماع سے انشاءاللہ نکلیں گے. ان کی وصولی جمع ہوئی اور حلقے کا جو امیر تھا ان کی ہم نے حوالہ کیا. 2 مہینے گزرنے کے بعد پھر ہم واپس آئے مقدشوں میں. پھر ہماری 15 دن کی تشکیل حلقہ نمبر 18 میں ہوئی. وہاں 5 مساجد میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا. وہاں بھی الحمدللہ 11 افراد نقد چلے 4 مہینے کے لیے نکلے، اور 22 اجتماع سے نکلیں گے. ان کی وصولی جمع ہوئی اور حلقے کے امیر صاحب کے حوالے کی. اور 20 بیرون کے لیے انشاءاللہ وہ بھی مقدس و اجتماع سے نکلیں گے. ان کا پاسپورٹ اور ساری وصولی ساری ان کی ترتیب بنا کے امیر صاحب کے حوالے کی. اور 37 افراد سیروزے کے، یعنی کچھ جماعتیں بنی اور کچھ کو ویسے ہی ہم نے جو جماعتیں ان کی چل رہی تھی ان کے ساتھ بھیج دیا. جو مجموعی ہمارا 3.5 مہینہ کام ہوا مقدشوں میں، وہ اس طرح ان کا ترتیب ہے. 28 مساجد میں ہم نے کام کیا، اور ان میں سے 11 مساجد میں 5 اعمال تھے، باقی مساجد میں 5 اعمال نہیں تھے. تو ہم نے ترغیب دے کر جزوی اعمال شروع ہو گئے، تعلیم شروع ہو گئی، اور مشورہ اور گشت. اور سیروزے کے ٹوٹل جو 3.5 مہینے میں افراد نکلے 137، اور چلے 4 مہینے کے 119. اور نقد پاکستان کے لیے 4 افراد جو ابھی ماشاءاللہ چل رہے ہیں. اور اجتماع سے اب جو اس مہینے میں اجتماع ہوگا 64 افراد انشاءاللہ ان کی وصولی جمع ہوئی، اور جو ہے پاسپورٹ وہ انشاءاللہ اجتماع سے ابھی بیرون کے لیے مراکز کے لیے نکلیں گے. باقی ماشاءاللہ سارے ادھر جو ساتھی ہیں 100% مسلمان ہیں، محبت کرنے والے ہیں. اور اذان فجر کی 2 ہوتی ہیں، ایک تہجد کے لیے ہوتی ہے، ایک فجر کے لیے ہوتی ہے. ماشاءاللہ سارے تہجد پڑھنے والے، بعض مساجد میں آتے تھے اور بعض جو ہیں پڑھتے تھے. اور بیدوا جہاں ہماری تشکیل ہوئی تھی اس کا دوسرا نام مدینۃ القرآن تھا. قرآن کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جب ان کے اسکول جاتے تھے ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا، قرآن پڑھتے ہوئے جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی حافظ، چھوٹی بچیاں قرآن کی حافظہ، بہت نورانی ماحول تھا. اور جو ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں پہلے نکلے ہیں، وقت لگا ہوا ہے، وہ اتنے ماشاءاللہ یعنی وہ ہر سال 4 مہینہ تقریباً ان میں سے لگاتے ہیں. اگر 4 مہینہ انہوں نے سالانہ لگایا، پھر بھی کوئی تقاضا آ گیا ترجمانی کے لیے جو اردو جانتے ہیں، پھر بھی ماشاءاللہ 4 مہینے سے زیادہ بھی وہ ترجمانی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. اور پاکستانی جماعتوں کے ساتھ ماشاءاللہ اتنی محبت اور اتنا انتظار. جو بیدوا والے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ چند سال پہلے ہمارے ہاں دعوت کا کام نہیں تھا، لیکن پاکستان سے جماعتیں آتی تھی اور وہ پیدل گشت کرتے تھے، ہم ان کو دیکھتے تھے، ہمیں ترس آتا تھا. پھر ان کی دعاؤں کی برکت سے اور ان کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا ہے، اور بہت اچھا کام تھا اور بڑی محبت کرنے والے تھے. حتیٰ کہ ان کے چھوٹے بچے جب ہمیں دیکھتے تھے تو ہمارے ہاتھ چومتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے مہمان آ گئے ہیں. اور عربی بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں، ان کی اپنی بولی صومالیہ ہے، تو وہ ماشاءاللہ ہمیں مرکز کی طرف سے 1-2 ترجمان بھی ملتے تھے. تو ادھر کینیا کی ایک جماعت کام کر رہی تھی، تو ہمیں بڑوں نے کہا کہ مقدشوں کا اجتماع ہے، آپ کی تشکیل تو چند مساجد میں ہوگی لیکن محنت 100% کرنی ہے. تو الحمدللہ ہماری ترتیب بنتی تھی، ہم 100% اسی حلقے میں تو کام کرتے تھے. تشکیل تو چند مساجد میں لیکن پورے حلقے میں کام ہوتا تھا. تو کینیا کی جماعت چل رہی تھی،
ہم ان کی نصرت کے لیے گئے تو اور ساتھیوں نے کہا مذاکرہ بھی کر لیں ان کے ساتھ. سارے نئے تھے, ایک ساتھی اس میں پرانا تھا. تو جیسے ہم مسجد میں داخل ہوئے, 2 ساتھی ہم تھے, تو ایک ساتھی ان کا رونے لگا. تو پھر مذاکرہ ہوا, وہ مذاکرے میں بھی رو رہا تھا. جب آخر میں ہم وہاں سے نکلے پھر بھی رو رہا تھا. تو ہم نے پوچھا یہ بھائی کیوں رو رہا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے, بہت مبارک ہے. تو جب ہم نے پوچھا تو پھر اس نے بتایا کہ میں نے پہلے وقت نہیں لگایا تھا, میں اللہ کے راستے میں نہیں نکلا تھا. میں رات کو سویا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک جماعت جا رہی ہے اور ان کی شکل پاکستانیوں کی طرح لگ رہی تھی. تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو جا رہے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں. جب صبح کو اٹھا تو پھر میں نے نیت کی میں نقد اللہ کے راستے میں جاؤں گا. کہا کہ پھر میں الحمدللہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوں. تو وہاں الحمدللہ بیدوا میں ہم کام کر رہے تھے. ایک مسجد میں ہم نے کام کیا. یوگنڈا کا ایک ساتھی وہاں آیا تھا, کسی کام کے لیے آیا ہوگا, وہ مسلمان نہیں تھا. تو پھر اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی, ماشاءاللہ مسلمان ہوا. تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑی ضرورت ہے. تو پھر ہرگیسا کا اجتماع ہوا, تقریباً 2000 بتا رہے تھے مسلمان ہوئے. تو ملکوں میں بہت بڑی ضرورت ہے, اس لیے ہمارے تو تھوڑے پیسے لگیں گے اور حضور والا کام کتنا زندہ ہوگا اور کتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی. اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. باقی الحمدللہ ہمارے ساتھی جو ہیں آپس میں محبت رہی اور رات کو 2 بجے ماشاءاللہ اٹھ جاتے تھے اور ماشاءاللہ تہجد اور لمبی لمبی دعائیں ہوتی تھی ماشاءاللہ. ساتھی خوش رہے, سارے ساتھی خوش رہے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیا عزم کیا آپ نے, کیا ابھی ارادہ؟ عزم کیا انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے اور 8 گھنٹے انشاءاللہ روزانہ ترتیب بنائیں گے. ہر 2 سال کے بعد انشاءاللہ ملکوں کا سفر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ آپ کی محنت کو. آجا ساتھی. اونچا کر لے, اٹھا لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت صوبہ بلوچستان ضلع شوب سے ہے. جماعت نمبر 777 ہے. 9 احباب پر مشتمل ساتھی تھے. تشکیل تنزانیہ ہوئی. تقریباً تنزانیہ میں ہم نے کام کیا 3 مہینے 20 دن کام کیا. الحمدللہ 45 مساجد میں کام ہوا. 45 مساجد میں 20 مسجدوں میں ہمارے سامنے اعمال شروع ہو گئے. تعلیم شروع ہوا, گشت شروع ہوا, مشورہ شروع ہوا. اور 19 مساجد میں پہلے سے اعمال تھے اور 6 مساجد میں جزوی اعمال تھے. ان 45 مساجد میں الحمدللہ ہمارے ساتھ 26 جماعتیں سے روزے کی نکلی اللہ کے راستے میں. تقریباً 200 کے قریب افراد تھے. اور انہی 45 مساجد میں الحمدللہ 10 چلے 4 مہینے کی جماعتیں وصول ہو گئی. اور وہ تقریباً 80 یا 90 کے قریب افراد تھے اللہ کے راستے میں چلے گئے. اور ایک جماعت بیرون یعنی پاکستان کے لیے ہم نے بھیجا اور ان میں ایک ساتھی جعفر دادا کا نام سے مشہور تھا. جب یہاں پہنچے اور 10 دن بعد ان کی وفات ہوئی اور یہاں اس قبرستان میں اس کا قبر بنے. اور 5 ڈسٹرکٹ میں ہم نے کام کیا. انہی 5 ڈسٹرکٹ میں یعنی چلے 4 مہینے کی 10 جماعتیں ہمارے ساتھ وصول ہوئی اور 6 مسجدوں میں جزوی اعمال تھے. اور 3 یعنی 3 آدمی ہمارے ساتھ مسلمان ہو گئے بنفسی ہی, یعنی امام کے ساتھ یعنی رجسٹر ہو کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور باقی الحمدللہ 55% آبادی مسلمانوں کی تھی, باقی غیر مسلم تھے. اور آپس میں الحمدللہ جوڑ تھا, اعمال کرتے تھے. رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھ کر اور خوب رو کر کے دعائیں مانگتے اور دن کو اللہ کے راستے میں اور خوب گشتیں کرتے تھے. کون سی زبان میں دعوت دیتے تھے؟ وہاں پر 3 زبان زیادہ چلتی تھی. انگریزی میں جوان طبقہ جو تھے اسٹوڈنٹ وہ انگریزی میں ہوتی تھی اور اسلامک جو اسٹوڈنٹ تھے طلباء وہ عربی میں ان سے بات ہوتے تھے. اور جو بڑے عمر کے تھے ان کے ساتھ ہم سہیلی میں بات کرتے ان کی زبان میں, یعنی ان کی زبان میں جو دعوت ہے ہم وہ سیکھ کر کے اور ان کو دعوت دیتے تھے. ماشاءاللہ ساری دعوت دیتے تھے ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ. ترجمان مل گئے تھے آپ کو؟ جی ترجمان وہاں سے مل گئے تھے؟ ہاں ایک ترجمان ہمیں ملا مرکز سے, تو اس نے پورا وقت ہمارے ساتھ لگایا.
तकरीबन ये 110 दिन उसने हमारे साथ लगाया। माशाअल्लाह। जो आपके साथ चलते थे तो उनको अलग नहीं भेजा आपने जमात में? जो आपके साथ चलते थे उनको अलग जमात बना के नहीं भेजा आपने? हाँ, यानी जितनी जमातें हमने वसूल के उसको हम अलग बेचते थे। से रोजे वाले जमातों को हम हिदायत देते थे, फिर उसके पीछे हम नुसरत के लिए भी जाते थे, और एक दो साथी ऐसे होते जो हमारे साथ चलते थे। माशाअल्लाह। बाकी सारे साथी सारे अमाल करते थे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे साथी अमाल में मसरूफ थे और तिलावत करते, 5 वक्त यानी तहज्जुद करते और मुकम्मल अमाल में शरीक होते। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 2 महीने तश्कील था कराची के देहातों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर से हम रवाना हो। बड़ों ने हिदायत दिया, हिदायत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह दुआ पढ़ते हुए हम रेल के स्टेशन पर पहुंच गए। फिर थोड़ा वक्त था, तालीम का हल्का लगाया, फिर अभी रवाना हुआ तो हम बैठ गए। दाएं हाथ से पकड़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा और एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सुभान अल्लाह जिस्तागफिर दुआ पढ़ा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा, अल्लाह अकबर 3 दफ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह 1 दफ़ा, और इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए इंशाअल्लाह हम सफ़र किया, जिक्र फिक्र करते हुए, दावत चलाते हुए, और जो बस्ती में पहुँचे बस्ती के दुआ पढ़ते हुए, मस्जिद का हक़ अदा करते हुए फिर मशवरा किया। मशवरे से फिर हम सब साथी तश्कीलों में और गश्तों में निकला, और निकल कर तमाम बस्तियों में मेहनत किया। रात के भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी सीधा सादा साथी कोस्तान की जमात है, और रात के भी 2 घंटे पे उठते थे, अल्लाह से मांगते रोते थे, और दिन का अमल रात का अमल सब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते थे। और 8 जुमात अल्लाह के रास्ते में निकले 3 दिन के लिए, और बाकी मुकामी काम बस्ती का काम अच्छा नहीं था, वो तरकीब साथियों ने चला दिया। तो इसमें एक बात का अर्ज है, तबलीग में अल्हम्दुलिल्लाह दावत भी कुछ न कुछ दर्जे पर है, और ज़िक्र इबादत भी है, खिदमत भी है, सीखने सिखाना नहीं है। अल्लाह कलमा भी गलत पूरा साल लगा कर वापस आते, 4 दिन लगा कर आते, अल्हम्दुलिल्लाह गलत। तो इसके लिए अर्ज है भाई सबके लिए, और सीखना सिखाना थोड़ा अच्छा हो। अपने साथियों में कलमा नमाज सही नहीं है तो लोगों के कैसे हम सही करेंगे, इसके लिए सबसे अर्ज है, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी मसाजिद में काम किया आपने? कितनी मसाजिद में काम किया? 19 मस्जिदों में हमने काम किया, और मुकामी काम नहीं था, हमने बहुत कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कमी की वजह से ज़्यादा नहीं, वो 8 जुमा निकल गए 3 दिन के लिए। अच्छा, तो आपकी कोशिश से कोई किसी मस्जिद में कोई अमल भी शुरू हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मस्जिदों में शुरू किया। अच्छा, साथी खुश रहे सारे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश है, सब साथियों ने काम 4-4 महीने इंशाल्लाह हर साल लगाएंगे। ज़्यादा साथियों ने इस तरह किया। कितने घंटे गश्त करते थे आप? कितने घंटे गश्त करते थे? गश्त अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त सुबह निकलते, जोर के बाद निकलते, फिर हर वक्त वक्त मिल जाए वो निकलते थे, मौका देख कर। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए आपकी। ठीक है मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकल कर जमात बस्ती में पहुंच जाए तो ज़्यादा वक़्त हमारा मुलाकातों में, गश्तों में। अगर एक जमात 2 घंटे गश्त करेगी, 1.5 घंटा गश्त करेगी, तो 23-24 घंटे मस्जिद में, बाकी सारे ज़्यादा वक़्त हमारा वहाँ हो, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। जो साल की जमातें हैं बहुत से ज़्यादा गश्त, जो ज़्यादा गश्त करेगी वो ज़्यादा वसूली करेगी। इसके साथ साथ फिर अपने साथियों पर मेहनत भी हो, अपने साथी आगे बढ़ जाएं, अमाल में आगे बढ़ जाएं, दावत में आगे बढ़ जाएं, ईमान यकीन में आगे बढ़ जाएं, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में आगे बढ़ जाएं। इसकी भी एहतमाम के साथ साथियों पर भी मेहनत होती रहे। और जब आदमी साथियों को छोड़कर इलाके वालों पर मेहनत करता है, अपने साथियों पर मेहनत नहीं करता, तो अपने साथियों को भी मेहनत करनी, इलाके वालों पर मेहनत करनी, और अपने जो अमाल हैं इन अमाल को पूरा करना। इससे अपनी तरक्की होती है। हमारे अगर तरक्की नहीं हो रही, हमें दावत देने में मज़ा नहीं आ रहा, अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं जुड़ रहा, तो सोचें हम इसकी फ़िक्र करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं,
اس لیے بھرپور طریقے سے پوری جماعت میں دعوت کا ماحول ہوگا تو نئے سے نئے ساتھی بھی داعی بن کر آئیں گے. دیں گے انشاءاللہ دعوت سارے ساتھی. یہاں مرکز میں رہ کر بھی دعوت دینی، یہ نہیں کہ تشکیلوں میں جا کر دعوت دینی باقی یہاں نہیں دینی. اجتماعی عمل کے بعد اگلے عمل تک دعوت کا موقع ہے. تیار کرنا ایک ماحول ہے ماشاءاللہ یہاں پر، ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. ماحول کے اندر تیار کرو، بہت جلدی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور جب یہ دوسرے ماحول اپنے گھر کے ماحول میں، دنیا کے ماحول میں چلے جائیں گے تو وہاں ذرا مشکل ہوگا. اب نکلے ہوئے ہیں، اب اس کو آگے بڑھانا. 3 چلے کے لیے آئے، 3 چلے کر دیے، سال کر دیا. ایسے ہی کم و بیش اوقات کے لیے ایک دوسرے کو انفرادی اوقات میں تیار کرتے رہنا. کریں گے انشاءاللہ. کون کون دعوت دے گا انشاءاللہ؟ اللہ پاک قبول فرمائے. صبح 10 بجے انشاءاللہ ہدایت بیان ہوں گی. اللہ کے راستے میں جماعتیں جائیں گی اپنے ذمہ داروں کے ساتھ. 10 بجے تشریف لے آئیں. نماز کی تیاری کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک.